ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب جواب دے دیں گے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یغفر اللہ لنا ولکم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني. صدق الله مولانا العظيم. وروى الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله. سب ساتھ میں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الایمان بضع وستون شعبہ والحیاء شعبۃ من الایمان. رواہ البخاری. او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. میرے محترم اور مکرم اور مبجل علماء کرام، اساتین علم و فضل، میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اور خاص کر کے دور دراز سے آنے والے مہمانان کرام، مجھے بہت خوشی ہوئی، اللہ کی قسم بہت خوشی ہوئی ہمارے قاری سعید قاری سلیم صاحب کی قرات سن کر اور ہمارے بیٹے ضیاء اللہ صاحب کی نعت پاک کو سن کر، نظم کو سن کر. اللہ دونوں کے آواز میں اور برکت عطا فرمائے. ہمارے قاری سلیم صاحب کا جو پروناؤنسیشن، جو تلفظ، جو ترنم، جو درد، اللہ تعالیٰ اور بھی ذوق تلاوت عطا فرمائے. اور ہمارے ضیاء اللہ بیٹے نے تو بہت ہی اچھے انداز میں، ویسما میں رہتے ہو تو آج تک ہم کو پتہ نہیں کہ ویسما میں ایک ایسا چاند رہتا ہے جو کبھی ادھر ہوتا ہے کبھی ادھر ہوتا ہے. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور میرے کو خوشی کس بات کی ہوئی معلوم ہے کہ ان کو حاجی شکیل صاحب نے 500 روپے دیے اور حافظ شبیر صاحب نے بھی 500 روپے دیے. میں نے فوراً گھڑی دیکھا کہ انہوں نے پڑھا ہوگا 15 منٹ میں 500 دو جگہ سے، میں 1.5 گھنٹہ. میری ایوریج ہے، کیپیسٹی ہے 1.5 گھنٹے کی. آپ سب تیار ہو نا؟ باقی آپ کہو گے تو میں جلدی ختم کر دوں گا، کوئی ٹینشن نہیں. اشرف بھائی کو جتنا کھلانا تھا کھلا دیا. یہ اشرف بھائی کو سب کہتے بہت علماء سے محبت کرتے، علماء سے محبت کرتے. ہمارے مولانا الیاس صاحب نے بھی کہا بہت محبت کرتے، مولانا انور صاحب نے بھی کہا بہت محبت کرتے. میں سمجھ گیا پورے کمکوتر میں اس سے زیادہ چالاک آدمی کوئی نہیں ہے. کہاں بیٹھا ہے وہ؟ کہاں ہے اشرف بھائی؟ بہت چالاک آدمی. اس نے کیا کیا معلوم ہوا نا؟ اس نے ویجیٹیبل بھی رکھا، نان ویج بھی رکھا، میٹھا بھی رکھا، چائے بھی رکھا، شربت بھی رکھا اور سب کچھ رکھا تاکہ قاری صاحب ایک بار کھا کے جا پھر واپس آنے کی بات مت کرنا. کوئی چیز باقی نہیں چھوڑا دسترخوان پر. اور اس میں اس کا کیا کمال ہے؟ کہاں گیا اشرف بھائی؟ اس کا کیا کمال ہے؟ کمال تو اس کی بیوی کا ہے جنہوں نے یہ سب کھانا وانا بنایا. خیر اللہ. بہت لمبے زمانے کے بعد کمکوتر آیا. اور معلوم ہے میں یہاں کمکوتر میں آیا اور جب باہر گاڑی سے اترا تو میں سوچا کہ میں کمکوتر میں آیا کہ دبئی کی کوئی مسجد میں آیا. ہاں اس کا جمڑ تو دیکھو. ہاں مسجد شاندار. بولو مسجد شاندار. دعا کرو اللہ اس کو جاندار بھی بنا دے. بولو آمین. خیر میں اپنی بات شروع کروں. 1.5 گھنٹے کی کیپیسٹی میری. حافظ شبیر تیار رکھے. حاجی شکیل
میرے کو ملتا نہیں، ورنہ پہلے میرے ساتھ میں بیان میں ساتھ میں، اب اس لیے تھکا یہ بھی، آج ہی آیا تو میرے کو بڑا تعجب ہوا، اور اکیلا نہیں آیا، واپی والوں کو لے کر آیا۔ بعد میں پتا چلا کہ ان کا پروگرام راجستھان کا تھا، کینسل ہوا، تو کہا چلو کمکوتر چلے جا رہے ہیں۔ یہ ماشاءاللہ واپی والے بھی آئے، حاجی شکیل بھی آئے، اور حاجی شبیر، حافظ شبیر بھی آئے، ہمارے یوسف علی میرے بہت پرانے دوست کانگوئی کے، مولانا انور صاحب، اور ہمارے اشرف بھائی، اور معلوم نہیں کون، اور ہمارے یہ تو عالم ربانی فیض سبحانی، ان کی کتاب سے تو میں آج بھی فائدہ اٹھا رہا ہوں۔ اور مولانا آپ کو نہیں معلوم ہوگا، میں کبھی کبھی آپ کا بیان بھی سنتا ہوں اور اس سے فائدہ اٹھاتا ہوں اور امت تک پہنچاتا ہوں۔ اللہ آپ کے علم میں اور عمل میں خوب برکت عطا فرمائے۔ خیر، اب میرے کو یہ علماء سے تو باتیں نہیں کرنا، یہ علماء جتنے بیٹھے ہیں نا، یہ علم، عمل، پرہیزگاری، تقویٰ ہے، مجھ سے بہت آگے ہے۔ ہاں، یہ ہمارے دیکھو وہاں حافظ شوکت صاحب بھی بیٹھے، کتنے علماء بیٹھے۔ بھائی یہ علماء کو اٹھ کے جانا ہو تو جا سکتے ہیں، میرے کو تو صرف ہمارا یہ جو کمکوتر اور جو قریب سے اور دور سے آنے والے جوانوں سے باتیں کرنا، میرے کو ایک سوال کا جواب دے دو، میرے کو بہت اچھا لگے گا۔ پھٹافٹ جواب دو گے نا؟ نہیں، آپ لوگ نہیں دو گے جواب دے۔ باقی یہ قاری سلیم نے جس انداز میں قرآن پڑھا، قسم اللہ کی، اور جس انداز میں بیٹے ضیاء اللہ نے نعت پڑھی، اگر یہ ہمارے سورت کے سٹیج پر ہوتے، یا ہم بروڑا جاتے، یا احمد آباد جاتے ہیں، پورا مجمع جھوم جاتا، سبحان اللہ کی آواز سے گونج جاتا۔ لیکن کمکوتر میں تو ایسا لگتا وہ بیوی کا ڈرا ہوا مسجد میں بھی ڈرا ڈرا نظر آتا ہے۔ کبھی کبھی تو جب کوئی سبحان اللہ نہیں بولتا، میرے کو لگتا بیوی نے زبردستی دھکا مار کے تو نہیں بھیجا ہے۔ تو میری بات پر تو بولو گے نا سبحان اللہ؟ نہیں، ساتھ میں بولو نا، پورا مجمع بولو سبحان اللہ۔ اب میرے سوال کا جواب دے دو، جنت میں جانا کہ نہیں؟ کس کس کو جانا ہے ہاتھ اوپر کرے، دیکھو میں نے تو اوپر کر لیا، بولو جنت میں جانا، سب کو جانا؟ نہیں بولو نا، سب کو جانا؟ آواز نہیں آ رہی ابھی بھی، جنت میں سب کو جانا؟ کیوں جانا ہے؟ کیوں بھائی جانا ہے؟ کیونکہ جنت میں کوئی ٹینشن، ارے بولو نا، جنت میں کوئی ٹینشن؟ بھائی جنت میں کوئی ٹینشن نہیں ہوگا، اللہ کی قسم جو مانگیں گے ملے گا۔ ارے بولو نا، جنت میں جو مانگیں گے، بلکہ جنت میں کبھی کبھی اگر جنت والا مانگے گا نا، اللہ یہ دے دے، اللہ یہ دے دے، اللہ یہ دے دے، تو اللہ کہے گا مانگتا کیوں ہے؟ مانگتا کیوں ہے؟ تو کہے گا اللہ تجھ سے نہیں مانگو تو کس سے مانگو؟ اللہ کہیں گے میرا بندہ جنت ہے، مانگے گا تو بھی عطا کروں گا، مانگ مت، سوچتا رہے گا تو بھی عطا کر دوں گا۔ جنت میں مانگے تو بھی ملے، اور اونلی تھنکنگ، سوچے تو بھی ملے۔ یہ میں نہیں کہتا، قرآن میں پارہ نمبر 24، ساتھ میں بولیں گے، اور جتنے حافظ ہوں گے میرے ساتھ میں پڑھیں گے، پارہ نمبر 24، اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا من غفور رحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے آ جا، جنت میں آ جا۔ اللہ فرماتے جو مانگے گا وہ بھی عطا کروں گا، بولو سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے جو مانگے گا وہ بھی عطا کروں گا، جو سوچے گا وہ بھی عطا کروں گا، اس لیے کہ مہمان ہم ہوں گے، میزبان خود اللہ ہوگا۔ تو بھائی جنت میں جانا نا، اور آپ کو معلوم ہے اللہ نے جب جنت ارے میں آپ کو ایک بات سناؤں، یوسف علی، سننے جیسی بات ہے، بہت پتے کی بات ہے، یہ جنت اتنی اچھی ہے، بولو اتنی اچھی اور اتنی پیاری ہے کہ جنت میں کسی کو پیشاب بھی نہیں آئے گا۔ معلوم ہے آپ کو؟ جنت میں پیشاب نہیں، پاخانہ نہیں، کیوں کہ وہ بھی تو ٹینشن ہے۔ میں ایک مرتبہ اڑیسہ گیا، اڑیسہ بھونیشور، وہاں گیا، وہاں بڑا مجمع میں نے دیکھا، سب زمین پر بیٹھے ماشاءاللہ، ایک آدمی کو میں نے دیکھا کونے میں کرسی پر بیٹھا ہوا، لیکن میں اس کی طرف دیکھتا نہیں تھا، کیونکہ جب میں اس کی طرف دیکھوں نا، کبھی کھڑے ہو جاوے، کبھی بیٹھ جاوے، کبھی تھوڑا رائٹ ہوئے، کبھی لیفٹ ہوئے، کبھی فرنٹ ہوئے، کبھی بیک ہوئے، تو میں نے اس کی طرف دیکھو، میرا دماغ ادھر ادھر ہوئے، جو توجہ ہونا چاہیے وہ توجہ نہ رہے۔ اب اتنا بڑا مجمع مانا، بیان کے بعد میں نے کہا بھائی کسی سے ملاقات نہیں ہوگی، اتنے بڑے مجمع سے کیسے ملاقات کرے؟ لیکن میں نے کہا وہ جو کرسی پر بیٹھا نا، کم بخت تو ملاقات کرے گا۔
تو وہ بیان کے بتایا قاری صاحب آپ نے میرے کو ملاقات کے لیے کہا. میں نے کہا کیا کیا بیان میں تیری طرف دیکھ نہیں رہا تھا, کبھی کھڑے کبھی بیٹھے, کبھی دائیں کبھی بائیں, کبھی آگے کبھی پیچھے. تو کہا قاری صاحب اعلان لگا تھا کہ 9 بجے قاری احمد علی بیان کے لیے آئیں گے, 11 بجے تک تو آپ آئے نہیں یہاں پہ. میں نے کہا میرے کو آنے دے تو میں آتا, میں تو شام کا آ کے بیٹھا ہوں یہاں پر. کہا 11 بجے آپ آئے, میں مغرب کے بعد کا بیٹھا, مغرب پڑھا, عشاء پڑھا, میں ڈائبٹیز والا, پریشر والا, مولانا معلوم ہے کتنا زور کا پیشاب لگا ہے, اور میں جو کھڑا بیٹھا ادھر ادھر وہ پیشاب کو کنٹرول کرتا تھا. تو میں نے کہا اللہ کا بندہ کر کے آتا نا, کہا کر کے آتا تو کرسی کون دیتا. بات تو برابر ہے یار, پیشاب کرنا بھی ٹینشن. بولو پیشاب کرنا, اسی لیے اللہ نے پہلے سے ہی کہہ دیا جنت میں پیشاب نہیں, بولو نا جنت میں پیشاب, جنت میں پاخانہ. ہمارے نبی نے فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یبولون ولا یتغوطون. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں نہ کسی کو پیشاب کا تقاضا ہوگا نہ پاخانے کا تقاضا ہوگا. ارے ہمارے نبی نے فرمایا جنت میں پیشاب نہیں, پاخانہ نہیں. ایک صحابی آئے, کہا اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان, جنت میں پیشاب نہیں. ہمارے نبی نے فرمایا نہیں, پاخانہ نہیں. تو وہ صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول پھر کھائیں گے پیئیں گے تو جائے گا کہاں؟ بھائی جنت میں کھائیں گے تو صحیح نا ہم لوگ. ارے ہاں بولو نا, پیئیں گے تو جائے گا کہاں؟ سب بولو سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی نے کیا جواب دیا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جشاء کا جشاء المسک. ہمارے نبی فرماتے جنت میں جنتی کھائیں گے بھی پیئیں گے بھی, لیکن پیشاب بھی نہیں ہوگا, پاخانہ بھی نہیں ہوگا, تو کھانا کہاں جائے گا, پانی کہاں جائے گا؟ ہمارے نبی فرماتے ایک ڈکار لے گا. کیا لے گا؟ ڈکار, یعنی کر کے ایک ڈکار لے گا. ہمارے نبی فرماتے کھانا بھی ہضم ہوگا, پانی بھی ہضم ہوگا, اور ڈکار لیتا جائے گا. جنت میں مشک کی خوشبو بڑھتی چلی جائے گی. تو جنت میں تو مزہ ہی مزہ ہے بھائی. ہاں بولو نا, جانا پھر ٹھنڈے ہو گئے آپ لوگ, جانا. ہاں یہ آپ کو معلوم ہے اللہ نے کتنی جنتیں بنائی؟ 8. کتنی جنتیں بنائی؟ آواز نہیں آ رہی, ساتھ میں بولو کتنی جنتیں بنائی. اور 8 کا نام قرآن میں ہے, بولو سبحان اللہ. 8 کا نام. اور اللہ نے جب پہلی جنت بنائی نا, پہلی جنت اللہ نے بنائی, اللہ نے فرشتوں کو کہا آؤ 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 دیکھو یہ جنت بنی ہے, جنت بنی. اللہ نے کہا دوسرے فرشتوں نے یہ جنت بنائی ہے اور میرے حکم سے بنائی ہے, آ کر دیکھو. اب سارے فرشتوں نے جب جنت کو دیکھا, ارے کوئی سبحان اللہ, کوئی الحمدللہ, کوئی اللہ اکبر, کوئی لا الہ الا اللہ. سارے فرشتے کہے اللہ بہت اچھی, بہت اچھی, بہت اچھی. اللہ نے فرمایا یہ پہلی ہے, دوسری اس سے بھی اچھی بناؤں گا. ارے آپ نے بمبئی میں بڑی بڑی عمارتوں کو دیکھا ہوگا, یا بڑی بڑی ہوٹلوں کو دیکھا ہوگا, یا جیسے یہ مسجد کو آپ نے دیکھا, یا دبئی میں بڑے بڑے برج دیکھا ہوگا. جب انسان کے ہاتھ اتنی بڑی عمارت بنا سکتے ہیں تو اللہ کیسے جنت بنایا ہوگا؟ بولو سبحان اللہ, بولو نا سبحان اللہ بولو. تو اللہ نے فرمایا یہ تو پہلی ہے, دوسری اس سے, پھر تیسری اس سے اچھی, پھر چوتھی, 5ویں, 6ٹھی, 7ویں اور 8ویں. اللہ نے کہے فرشتوں 8ویں جنت دیکھنا, فرشتے نہیں بنائیں گے, میں خود اپنے ہاتھوں سے بناؤں گا. اللہ کے ہاتھ کیسے؟ کما یلیق بجلالہ وشانی. لیکن اللہ نے فرمایا 8ویں جنت میں اپنے ہاتھوں سے بناؤں گا. تو چلو کمکوتر والے ساتھ میں بولو جنتیں کتنی؟ آواز نہیں آ رہی, بولو جنتیں کتنی؟ انگلیوں پر گنتے جانا, انگلیوں پر گنتے جانا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی جنت بنائی, پورا مجمع ساتھ میں بولے گا اللہ نے پہلی جنت بنائی, نام جنت رکھا, بولو سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جنت بنائی جنت النعیم. آپ سبحان اللہ بولتے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری جنت بنائی جنت عدن, بولو جنت عدن. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھی جنت بنائی جنت الخلد, بولو جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5ویں جنت بنائی جنت سلام, بولو سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6ٹھی جنت بنائی جنت المقامہ, سبحان اللہ. اللہ نے 7ویں جنت بنائی جنت المأوا. کتنی ہو گئی؟
اور جب 8ویں جنت بنانے کا موقع آیا اللہ نے فرمایا اپنے ہاتھوں سے بناؤں گا، اور اللہ نے اس کا نام رکھا جنت الفردوس۔ کتنی ہو گئی؟ کس میں جانا؟ 8 ہے، سوچ کے جواب دو۔ پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، 5ویں، 6ٹھی، 7ویں، 8ویں، کس میں جانا؟ نہیں، میں سننے میں تکلیف ہو رہی ہے، کس میں جانا؟ کیوں؟ نمازیں سب پوری ہو گئی؟ ہاں، پورے شریعت پہ آ گئے کہ سیدھے 8ویں؟ پہلی دوسری نہیں جمے کم کوتر والوں کو؟ بھائی پہلی بھی تو اچھی ہوگی، دوسری اچھی ہوگی، لیکن آپ تو ڈائریکٹ کس میں؟ اچھا میرے کو یہ بتاؤ، ہمارے نبی معراج پر گئے تھے؟ بولو ہاں بولو، گئے تھے تو ہمارے نبی 8 جنتوں سے گزرے، بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا ہمارے نبی جنتوں سے گزرے، عرش پر گئے، اللہ نے فرمایا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عرش تک گئے، 8 جنتوں سے گزرے، ہمارے نبی نے جنت کو بھی دیکھا، جنت النعیم کو بھی دیکھا، جنت عدن کو بھی دیکھا، جنت خلد کو بھی دیکھا، جنت سلام کو بھی دیکھا، جنت مقامہ کو بھی دیکھا، جنت ماوا کو بھی دیکھا، اور ساتھ میں بولو ہمارے نبی 8ویں جنت جب ہمارے نبی 8ویں جنت میں گئے تو ہمارے نبی نے فرمایا اللہ یہ جنت کس کو دے گا؟ اللہ اتنی بڑی جنت الفردوس اللہ کس کو دے گا؟ اللہ نے فوراً جواب دیا او میرے محبوب یہ جنت تیری امت کو عطا کروں گا۔ یعنی کس کو؟ ارے بولو نا کس کو؟ یہ جنت کو نہیں، آپ نے ہماری بھائی اللہ نے فرمایا یہ جنت آپ کی امت کو عطا کروں گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تھوڑی دیر کے بعد جنت الفردوس میں رہ کر پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پھر بتا دے گا یہ اتنی بڑی جنت اللہ تو کس کو دے گا؟ اللہ نے فرمایا میرے محبوب تم سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، جنت الفردوس سے بڑھ کے کوئی جنت نہیں، تیری امت سے بڑھ کر پیاری کوئی امت نہیں، جو یہ جنت بھی عطا کروں گا تو تیری امت کو عطا کروں گا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا میرے محبوب لکھ کر دیتا ہوں، ڈاکیومنٹ بھی تیار، لکھ کر دیتا ہوں کہ یہ جنت دوں گا تو تیری امت کو عطا کروں گا۔ آج بھی قرآن میں 16ویں پارے میں لکھا ہوا ہے، بولو کون سے پارے میں؟ سورہ کہف 16ویں پارے میں، جن کو یاد ہوگا میرے ساتھ میں پڑھیں گے۔ اللہ نے لکھ کر دے دیا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے اور بندیاں بولو کلمہ پڑھنے والے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتے میرے بندے اور بندیاں میرے آخری نبی کے امتی مرد اور عورتیں کلمہ پڑھنے والے اچھے عمل کرنے والے تم سب کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہوگا۔ اللہ نے لکھ دیا کہ ہمارا ٹھکانہ جنت الفردوس ہوگا، ہمیشہ رہیں گے نہ ہٹیں گے، بولو نہ ہٹیں گے نہ ہٹائے جائیں گے، نہ نکلیں گے۔ بھائی ہم جنت الفردوس میں جا کے ہٹیں گے؟ کتنی بڑی جنت الفردوس، کیونکہ جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا اس کو 10 دنیا کے برابر جنت ملے گی، تو جنت الفردوس ہو تو سچ بتاؤ کہ ہم وہاں جنت الفردوس میں جائیں گے پھر ہٹیں گے؟ وہاں سے ہٹائے جائیں گے؟ ارے جنت سے کبھی ہم ہٹیں گے نہیں، کیونکہ وہ تو ہماری ہے، یہ تو اپنی ہے، ہم تو کسی اور کی زمین کو نہیں چھوڑتے۔ کتنوں کی زمین ہم ہڑپ کر گئے، کتنوں کی زمین کے ڈاکیومنٹ بدل دیے، کتنوں کے زمین کے اوپر ہم نے ناجائز قبضہ کر لیا۔ ہم وہ ہیں جو اوروں کی زمین نہیں چھوڑتے، تو جنت تو ہماری زمین ہے، وہ کیسے چھوڑیں گے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ تو جنت میں جانا مطلب فائنل؟ ارے ہاں یا نہ بولو نا، میرے کو ایک دم پکا کر دو تو میں بات شروع کروں، ابھی بات شروع نہیں ہوئی ہے۔ جنت میں جانا فائنل ایک دم؟ جنت ماں بہنیں تو نہیں سن رہی ہیں؟ سن رہی ہے؟ یہ بڑا ٹینشن رہتا بھائی۔
لیکن پھر بھی چلو ماں بہن بھی خوش ہو جائے گی. میں آپ لوگوں کو پوچھتا ہوں, جنت میں حور چاہیے؟ حور یس یا نو؟ آواز نہیں آ رہی ہے. چاہیے نا حور؟ چاہیے نا؟ ہاں دیکھو کیسے بڈھے بڈھے بھی ہاں ہاں کر کے مسکرا رہے ہیں. ماشاءاللہ چاہیے بھائی, میرے کو بھی چاہیے, میں بڈھے کو بھی چاہیے بھائی. جنت میں حور چاہیے نا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں پردہ اٹھائیں گے اور اللہ تعالیٰ ہم کو بلائیں گے اور کہیں گے دیکھیں پردہ اٹھا, تیری حور نظر آئے گی. اب جیسا پردہ اٹھے گا حور کو دیکھے گا تو آنکھیں چکا چوند ہو جائے گی, دیکھتا کا دیکھتا ہی رہ جائے گا. دیکھے گا دیکھے گا دیکھے گا دیکھے گا دیکھے گا. اللہ کہیں گے کیا؟ کہا اللہ حور حور میری حور, اللہ میری حور. ہاں تو اللہ کہیں گے تیری بیوی کو بلاؤں, تیری بہری نے. تو کیا کہے گا اللہ کیا ضرورت ہے, کم کو تر میں 50 سال تو نکالے, اب کیا ضرورت ہے اللہ, یہ برابر ہے اللہ. پھر اللہ پوچھیں گے تیری بیوی نہیں اللہ نہیں اللہ, بہت ٹینشن بہت ٹینشن, بہت مغز ماری بہت مغز. اشرف بھائی صحیح نا, کہاں گیا؟ وہاں بیٹھا ہے. کہنا نہیں اللہ نہیں اللہ نہیں یہ بیوی کا چکر نہیں اللہ, یہ حور برابر. تیسری مرتبہ اللہ پوچھیں گے بیوی, تو کہے گا اللہ بار بار پوچھتے اللہ کو منع کیسے کرے گا. ٹھیک ہے اللہ تھوڑی دیر کے لیے بتا دے, پھر اس کے بعد اس کو غائب کر دینا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے کے پردہ اٹھاؤ. اب پردہ اٹھائیں گے, اس کی بیوی جو سامنے آئے گی, حور کو جو خوبصورتی اللہ نے دی ہے 70 گنا زیادہ مشک سے بھر کر اللہ اس کی بیوی کو سامنے لے کر آئے گا. جیسا دیکھے گا کہے گا اللہ برابر. تو اللہ کہیں گے یہ بیوی چلے گی؟ اللہ کم کو تر میں 50 سال چلایا اور چلا لوں گا. بڑے لالچی ہے بھائی, بڑے لالچی ہے. چلو اب کوئی بات نہیں, سیدھی بات پہ آ جاؤ. جنت میں آرام ہی, پورا مجمع ساتھ میں بولے گا بھائی جنت میں آرام ہی. میرے کو بھائی بات ختم کرنا ہے, ابھی بات شروع نہیں کیا, پہلے بولو جنت میں آرام ہی. سب میرے ساتھ میں پڑھو تاکہ ہم کو پتا چلے جنت میں آرام ہی آرام. ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وكواعب ترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے کلمہ پڑھنے والے بندے اور بندیاں, مجھ سے ڈرنے والے میرے بندے اور بندیاں, جنت میں کامیابی ہوگی, جنت میں باغات ہوں گے بولو سبحان اللہ, جنت میں پھل ہوں گے بولو سبحان اللہ, جنت میں فروٹ ہوں گے بولو سبحان اللہ, جنت میں گلے گلزار ہوں گے بولو سبحان اللہ, جنت میں حوریں ہوگی بولو سبحان اللہ, جنت میں کوئی کسی کو تانا نہیں مارے گا, کوئی کسی کو گالی نہیں دے گا, کوئی بےہودہ باتیں نہیں کرے گا. اللہ فرماتے جنت لے لے, زمین پر تو نے مصطفیٰ کے دامن کو تھاما, ہم نے آسمانوں پہ تیرے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا. تو جنت میں آرام ہی آرام, کوئی ٹینشن. اب سب کو جانا, اتنی بات تو پکی ہو گئی. اور کس میں جانے کا, کون سی والی میں جانے کا؟ 8ویں والی میں. تو چلو اب تم کو تروا لو. آج اگر میری بات مان لو, میری کیا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو, 4 کام کریں گے. کتنے کام؟ آج کمکوتر کی یہ خوبصورت مسجد میں بیٹھے ہیں, قسم اللہ کی ہماری ملاقات ہوئے یا نہ ہوئے, آج یہ مسجد میں بیٹھے ہیں, کل ہم جنت الفردوس میں بیٹھیں گے انشاءاللہ. یعنی انشاءاللہ بولو, ہاتھ اوپر کر کے بولو, آج یہاں بیٹھے جنت الفردوس میں بیٹھیں گے. لیکن کتنے کام کرنے پڑیں گے ہم کو, جس میں سب سے پہلا کام یقین بناؤ کرنے دھرنے والا کون ہے. پہلا کام لا الہ, یعنی ساتھ میں بولو نا لا الہ الا اللہ. کرنے دھرنے والا کون؟ یہ ابھی دیکھو سامنے گھڑی ہے, میں کب سے ایک چیز سوچ رہا ہوں, یہ مسجد میں سب شاندار, کاش کہ ایک گھڑی بڑی ہوتی. ابھی میرے جیسے کو تو برابر دکھے بھی نہیں چاہیے اس میں. یہ خاص رکھی جاتی بیان کرنے والوں کے لیے, معلوم ہے آپ کو, اسپیڈ زیادہ نہیں پکڑے ہو.
تو یہ گھڑی بھی ذرا شاندار باقی مسجد میں کوئی چیز کی کمی نہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ. اللہ ہر بنانے والے کو جزائے خیر عطا فرمائے, ہر محنت کرنے والے کو جزائے خیر عطا فرمائے. بلکہ جنہوں نے مسجدیں بنائی ہے یہ دلیل ہے کہ وہ کلمہ والے پکے مومن ہیں, بولو سبحان اللہ. تو خیر میرے پیاروں میں کہہ رہا تھا کہ 4 کام ہم کو کرنا, جس میں پہلا کام کون کون تیار ہے یقین بنانے کا, بولو کرنے دھرنے والا کون؟ نہیں آواز سے بولو کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. جیسے میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ ابھی رات کے 10:30 بج رہے, دیکھو رات کے یہ ہمارے کمکوتر میں اللہ سب کو بہت مال دے وے, لکھوں پتی کروڑ پتی ابجوں پتی, یہ رات کے 10:30 بج رہے, وہ کہے کہ میرے کو دن کے 10:30 بجے چاہیے, میرے کو رات نہیں چلے گی, میرے کو کیا چاہیے؟ اور کہتا کروڑوں لے لے لیکن میرے کو رات کا 10:30 ابھی نہیں چاہیے, دن کا چاہیے. کیا کریں گے؟ نہیں میرے کو بولو کیا کریں گے؟ کر سکتے کچھ؟ نہیں بولو نا کر سکتے کچھ. اسی لیے اللہ کہتے میرا بندہ کائے کو مجھ سے مقابلہ کرتا, اللہ کہتے میرا بندہ مجھ سے کائے کو مقابلہ کرتا. رات کا اندھیرا دیکھ لے, دن کا اجالا دیکھ لے, وہاں بھی تجھے خدا کی قدرت نظر آئے گی. خدا کی خدائی رات کے اندھیرے میں اور دن کے اجالے میں بھی نظر آئے گی. یہ قرآن میں لکھا ہے, پارہ نمبر 15, بولو پارہ نمبر 15. جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھنا. اللہ فرماتے رات اور دن میں خدا کی قدرت ہے. اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ رات کا اندھیرا دیکھ لے, دن کا اجالا دیکھ لے, تجھے خدا کی خدائی وہاں بھی نظر آئے گی. اچھا میرے کو سب بولو کرنے دھرنے والا کون؟ یعنی ساتھ میں بولو نا. پہلی بات ایک دم مضبوط لا الہ. ہم لوگ ہنستے ہیں روز, نہیں کمکوتر میں ہنستے نہیں ہو؟ ارے ہنستے ہیں نا, تو ہنسانے والا کون؟ صحیح میں اللہ کہتا اگر میں نہیں ہنساتا تو تیرے اندر ہنسنے کی طاقت بھی نہیں. جو روز کا کام ہے ہنسنا وہ بھی اللہ, روز کا کام رونا وہ بھی اللہ, تو زندگی اور موت بھی. کون کون میرے ساتھ میں پڑھے گا؟ جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھو. اتنی پیاری آیت ہے, پارہ نمبر 27, میرے ساتھ میں پڑھو. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى. پورا مجمع ساتھ میں بولے گا. ہم کو ہنسانے والا کون ہے؟ اللہ ہی. اللہ ہی. ہم کو ہنسانے والا کون؟ بولو اللہ ہی. ہم کو رلانے والا کون؟ بولو اللہ ہی. ہم کو موت دینے والا کون؟ اللہ ہی. ہم کو زندگی دینے والا کون؟ اللہ ہی. مرد کو مرد اور عورت کو عورت بنانے والا بولو کون ہے؟ تو پہلا کام بولو کون؟ بھروسہ ہے نا لا الہ, یعنی ساتھ میں بولو نا لا الہ. آپ کو معلوم ہے ایک بہت بڑے نبی, آپ نے نام سنا ہو تو پھٹافٹ ہاں بولنا, حضرت ابراہیم علیہ السلام. نام سنا آپ نے؟ پورے قرآن میں 63 مرتبہ اللہ نام لیتے ہیں, میرے ابراہیم میرے ابراہیم میرے ابراہیم. کتنی مرتبہ؟ 63 مرتبہ. ارے اللہ ایک مرتبہ کہہ دیتے میرے ابراہیم تو حضرت ابراہیم کامیاب اور کامران ہو جاتے, لیکن اللہ نے 63 مرتبہ اللہ نے فرمایا میرے ابراہیم میرے ابراہیم میرے ابراہیم. بلکہ ایک جگہ تو اللہ نے کہا میرے ابراہیم اتنے پیارے ہیں, ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. اللہ فرماتے میرے ابراہیم نہ تو یہودی ہے نہ تو عیسائی ہے, میرے ابراہیم سیدھے راستے پر چلنے والے, میرے ابراہیم شرک کرنے والے نہیں. تو خیر میں آ رہا ہوں, پوائنٹ پر آ رہا ہوں. دیکھو سب کچھ کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ ایسے ہی جا رہے تھے سفر میں. بولو کہاں جا رہے؟ سفر میں گئے تو پتا چلا کہ ادھر قبرستان ہے, پرانا قبرستان. کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم ایسے گئے قبرستان میں گئے. اب قبرستان میں گئے تو دیکھا اتنا پرانا قبرستان,
ساری قبر ٹوٹی ہے، پھوٹی ہے، اور معلوم نہیں اس میں کوئی مرد مرا ہے کہ عورت گئی ہے، کچھ بھی معلوم نہیں، کیونکہ جتنے اندر قبر میں گئے سب سڑ گئے، ہڈی ہو گئے، بوسیدہ ہو گئے، گل گئے، یعنی کچھ پتہ نہیں کہ مرد گئے، عورتیں گئی، کون سا خاندان، کون سا قبیلہ، بڑا قبرستان ہے مگر پورا اجڑا ہوا، پورا ویران قبرستان۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہی کھڑے ہو گئے اور کہا اللہ یہ سب مر گئے، سڑ گئے، ہڈی ہو گئے، گل گئے، ختم ہو گئے، اللہ ان کو قیامت میں زندہ کیسے کرو گے؟ کیونکہ یہی نہیں معلوم ہے کہ مرد کتنے گئے، عورتیں کتنی گئی، اور کون سے قبیلے کے گئے، کون سے خاندان کے گئے، اور کون سے زمانے میں گئے، سڑ گئے، ہڈی ہو گئے، گل گئے، بوسیدہ ہو گئے، اللہ قیامت میں ان کو زندہ کیسے کرو گے؟ کیونکہ بہت ہارڈ ہے قیامت میں زندہ کرنا، آنکھیں دینا، کان دینا، ناک دینا، ہونٹ دینا، دانت دینا، ہاتھ دینا، پاؤں دینا، اللہ یہ سب کو قیامت میں زندہ کیسے کرو گے؟ تو اللہ کی طرف سے آواز آئی، میرے ابراہیم مجھ پر یقین نہیں ہے، مجھ پر یقین نہیں ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا نہیں اللہ یقین تو بہت ہے، لیکن کچھ ایسا بتا کہ میرے کو سمجھ میں آوے کہ تو قیامت میں سب کو زندہ کرے گا۔ تو اللہ نے فرمایا ابراہیم وہیں کھڑے رہو، 4 پرندے بلاؤ۔ کتنے؟ ارے بولو نا ساتھ میں، کتنے پرندے بلاؤ؟ اب حضرت ابراہیم وہاں قبرستان میں کھڑے، بھائی کھڑے کھڑے کوئی 4 پرندے کو بلاتا تو آ جاتے۔ ہم یا کمکوتر میں باہر جا کے مرغی کو بولے آئے گی مرغی؟ ارے ہماری پالی ہوئی مرغی نہیں آتی ہے، ہمارا پالا ہوا بکرا نہیں آتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اللہ تو کہتا 4 پرندے کو بلا یہ قبرستان میں کہاں سے 4 پرندے بلاؤں؟ اللہ نے فرمایا او میرے ابراہیم بلانا تمہارا کام ہوگا، 4 پرندوں کو تمہارے قدموں تک پہنچانا میرا کام ہوگا۔ کب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی، اللہ کا حکم تھا، او پہلا پرندہ، او دوسرا، او تیسرا، او چوتھا، 4 پرندے اڑتے اڑتے آئے اور بولو حضرت ابراہیم کے بولو کہاں پاؤں پہ آ کے بیٹھ گئے۔ کتنے پرندے بیٹھ گئے؟ حضرت ابراہیم نے کہا اللہ آ گئے، اللہ آ گئے، آپ نے بھیجا آ گئے۔ اللہ نے کہا آئے نہیں، اب سب کو ذبح کرو، سب کو بسم اللہ۔ حضرت ابراہیم کو اللہ کا حکم تھا، پہلے کو بھی ذبح، دوسرے کو ذبح، تیسرے کو ذبح، چوتھے کو ذبح، 4 کو ذبح کر لیا۔ کہا اللہ ہو گیا، سب کو بسم اللہ اللہ اکبر۔ تو اللہ نے فرمایا سب کا گوشت نکالو۔ اب حضرت ابراہیم نے پہلے پرندے کا بولو، پھر دوسرے کا، پھر تیسرے کا، پھر سب کا گوشت نکالا۔ کہا اللہ یہ بھی ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا 4 گوشت کو ملاؤ، اتنا ملاؤ، اتنا ہلاؤ، اتنا ملاؤ، اتنا ہلاؤ کہ پتہ نہ چلے کہ کون سا گوشت کس کا ہے، بس ملاتے جاؤ، ہلاتے جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملائے۔ کہا اب اللہ کیا کرنا؟ کہا اب 4 حصے کرو اور پہاڑ کے کونے کونے میں رکھ دو۔ اب 4 حصے کیے، ایک ادھر، دوسرا حصہ ادھر، تیسرا حصہ ادھر، چوتھا حصہ ادھر۔ اب تو کس کا گوشت ہے وہ معلوم نہیں۔ کہا اللہ ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا پھر بلاؤ، 4 پرندوں کو زندہ کر کے پھر تمہارے قدموں میں پہنچاؤں گا۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا اب کیسے؟ اب تو سب کا گوشت ادھر ادھر ہو گیا، مل گیا سب کا۔ اللہ نے فرمایا میرے ابراہیم بلانا تمہارا کام ہوگا، زندہ کر کے پہنچانا میرا کام ہوگا۔ بولو سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم نے آواز دی، او پہلا پرندہ، او دوسرا پرندہ، او تیسرا پرندہ، او چوتھا پرندہ۔ ارے میرے پیاروں تفسیر کی کتابوں میں لکھا حضرت ابراہیم کے پکارنے میں دیر ہوئی مگر 4 پرندے زندہ ہوئے اور حضرت ابراہیم کے قدموں میں آنے میں دیر نہیں ہوئی۔ بولو 4 پرندے آ گئے، زندہ آ گئے۔ اللہ نے فرمایا اب کیا بولتے ہو؟ حضرت ابراہیم سجدے میں گئے۔ اللہ نے فرمایا یقین مان لو تم سے بڑا، انسانوں سے بڑا کمزور کوئی نہیں اور اللہ سے بڑھ کر طاقت والا کوئی نہیں۔ یہ واقعہ میں نے آپ کو بتایا، کتنے پرندے والا؟ ساتھ میں بولو کتنے پرندے والا؟ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ کرنے دھرنے والا کون؟ ہم مر جائیں گے، سڑ جائیں گے، ہڈی ہو جائیں گے، گل جائیں گے، ہمیں قیامت میں زندہ کرنے والا کون؟ یہ قرآن میں بھائی میرے ساتھ میں پڑھو گے نا، قرآن میں 3 پارہ سورہ بقرہ، اللہ فرماتے، میں پڑھوں گا آپ ترجمہ بھی کرتے جاؤ گے ساتھ میں۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے ابراہیم قبرستان میں گئے اور جب قبر کے مردوں کو دیکھا، سب کے سڑے ہوئے ہڈی کو دیکھا تو کہا اللہ ان کو زندہ کیسے کرے گا؟ اللہ نے فرمایا قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، ابراہیم یقین نہیں مجھ پر؟
حضرت ابراہیم نے فرمایا بلا بلا، یعنی اللہ یقین ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن اللہ میرے کو کچھ سمجھ میں آوے، اللہ کچھ ایسا کر دے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ کتنے پرندے بلانا؟ بولو بولو، کتنے پرندے بلانا؟ 4۔ پھر کیا کرنا؟ ذبح کرنا۔ پھر کیا کرنا؟ گوشت نکالنا۔ پھر کیا کرنا؟ گوشت کو ملانا۔ پھر کیا کرنا؟ پہاڑوں پہ الگ الگ جگہ پہ رکھنا اور پھر بلانا۔ اللہ فرماتے قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے 4 پرندے کو آواز دے دو۔ حضرت ابراہیم کے آواز دینے میں دیر ہوئی، مگر پرندوں کو زندہ کر کے حضرت ابراہیم کے قدموں میں پہنچانے میں، اور اللہ نے کیا فرمایا؟ سب پڑھو ساتھ میں، اللہ نے فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اللہ فرماتے یقین مان لو اللہ سے بڑھ کر طاقت والا۔ اتنی بات تو پکی نا کہ اللہ سے بڑھ کر طاقت والا۔ ہم کو اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ دیکھو یہ پہلی بات میں ابھی ختم کر رہا ہوں، 4 باتوں پہ جانے کا ہے، جلدی جلدی 15-15 منٹ میں ہم کو باتوں پہ پہنچنے کا ہے۔ ساتھ میں پورا مجمع ساتھ میں بولے گا اللہ سے بڑھ کر طاقت والا۔ ہم کو بھائی اب پھٹافٹ جواب دینا، اللہ سے ڈر لگتا ہے؟ ہاں یا نہیں؟ آواز ابھی بھی نہیں آ رہی ہے۔ اللہ سے ڈر لگتا ہے اور ڈرنا بھی، نہیں بولو نا، ڈرنا بھی۔ آپ کو معلوم ہے ایک جگہ، ایسے تو بہت جگہ ہے لیکن ایک جگہ اللہ فرماتے مجھ سے ڈر۔ اللہ کیا فرماتے؟ مجھ سے ڈر، تیری ہر پریشانی دور کر دوں گا۔ بولو سبحان اللہ بولو۔ پھر اللہ کہتے ڈر۔ اب ہم نے کہا اللہ ایک بات تو ہو گئی، ساری پریشانی تو دور کر دے گا، دوسری بات کیا؟ اللہ نے کہا ڈر۔ کیا بھائی؟ اللہ کہتے میرے کو کہے کو آنکھ نکال کے دیکھتے ہو؟ اللہ کہتے ڈر، چھپر پھاڑ کے پیسہ دوں گا، ایسا ایسا پیسہ دوں گا تو نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ پھر کیا کہتے اللہ؟ ہاں ڈر، مجھ پہ بھروسہ کر۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ تو کام شروع کرتا ہے، ہاں ہم لوگ اکثر لوگ ہیں نا، ہم لوگ اکثر لوگوں کا کیا معاملہ، بھائی کام شروع کیا، دکان شروع کیا، کاروبار شروع کیا، فیکٹری شروع کیا، مل شروع کیا، یا چلو کوئی بھی کام شروع کیا، کسی جگہ شادی کا پیغام بھیجا، بات بڑی 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 آگے چلی آگے چلی آگے چلی، بس اب کنارہ آیا اور سارا معاملہ ختم ہو گیا۔ ہم لوگ بولتے بھی ہیں یار سب کام برابر چلتا تھا، ایک دم اینڈ ٹائم پر خراب ہو گیا۔ کیوں خراب ہو گیا؟ کسی نے جادو کیا ہوئے گا یا کوئی جنات آیا ہوئے گا، ہاں سب جنات فرصت میں کمکوتر میں آ کے بیٹھ گئے۔ اللہ فرماتا ہے میرے سے ڈر۔ پہلی بات بتائی نا، ساری پریشانی دور کر دوں گا۔ نمبر 2 پیسہ ہی پیسہ دوں گا۔ اور تیسری بات اللہ کیا فرماتے معلوم؟ مجھ سے ڈر، مجھ پہ بھروسہ کر، کام تو شروع کرے گا، منزل تک میں پہنچاؤں گا۔ یہ پوری بات 28ویں پارے میں لکھی ہے۔ بولو کون سے پارے میں لکھی ہے؟ جن کو یاد ہوگا میرے ساتھ میں پڑھیں گے۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ مجھ سے ڈر جا، ساری پریشانی دور کر دوں گا، چھپر پھاڑ کے روزی عطا کروں گا، کام تو شروع کرے گا۔ بولو ختم کرانے والا کون؟ اب پھر ایک مرتبہ کمکوتر والے بولو اللہ سے ڈرتے نا، اور ڈرنا بھی میرے کو یہی بولنا ہے، لا الہ، پہلی بات یہی لا الہ، اللہ سے ڈرتے۔ آواز نہیں آ رہی؟ ڈرتے؟ ابھی بھی آواز نہیں آ رہی؟ اللہ سے ڈرتے؟ تو رات کو 2 بجے موبائل کیوں آن ہوتا ہے؟ یہ جوان بیٹھے مولا، آپ نے تو بہت شارٹ میں کہا لیکن بہت اچھے انداز میں کہا۔ پوچھو ان کو، پوچھو رات کو 2 بجے موبائل پہ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے؟ یہ ہمارے جوان رات کو 2 بجے ننگی عورتوں کو موبائل پہ دیکھتے، آدھا کپڑا پہنی ہے، ناچ رہی ہے، گا رہی ہے، اور یہ ہمارا جوان دیکھتا ہے، اور جب بہت زیادہ دیکھے گا نا تو اپنے دوست کو فون کرے گا، ہلو ہلو او میرے پاس بہت اچھی کلپ آئی، تیرے کو بھیجوں؟ وہ کم بخت تیاری بیٹھا ہے،
ہاں ہاں بھیج, یہ یوں بٹن دبایا, کلپ اس کے پاس گئی, اس نے بھی 10-15 منٹ تک دیکھا, اور اس کے بعد کیا کہتا ہے, بہت ہاری کلپ ہوتی ہے, بہت اچھی تھی, ایسی دوسری آوے تو بھیج دینا. میں آج آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ رات کو 2 بجے آپ ننگی عورت کو دیکھتے ہو, ننگی لڑکی کو دیکھتے ہو, آدھا کپڑا پہنی دیکھتے ہو, ناچتے ہوئے اور گاتے ہوئے دیکھتے ہو, اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو, قسم کھا کر بولو اگر وہ ہماری بیٹی ہوتی تو ہم بھیجتے اپنے دوست کے اوپر کہ میری بیٹی ناچ رہی ہے, دیکھ آدھا کپڑا پہن کے گا رہی ہے. ہماری بیوی ہوتی, ہماری ماں ہوتی, ہماری بہن ہوتی, ارے ہمارے گھر کی بہو ہوتی, اللہ کی قسم ہم نے اوروں کی لڑکیوں کو اپنی بیٹی نہیں سمجھا. اپنی بیٹی کا وقار ہے تو یہ کون ہے؟ یہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی, اس کی کوئی ماں ہوگی, اس کا کوئی باپ ہوگا. قیامت میں کس کس کا جواب دیں گے؟ ہمارے موبائل میں, اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں, زنا ہوتا ہے ہمارے موبائل میں, چوری ہوتی ہے ہمارے موبائل میں, بیاج کا کاروبار ہوتا ہے ہمارے موبائل میں, سودی کام ہوتا ہے ہمارے موبائل میں, جھوٹ بولا جاتا ہے ہمارے موبائل میں, بلیک میل کیا جاتا ہے ہمارے موبائل میں, تہمت لگائی جاتی ہے ہمارے موبائل میں, کسی پہ الزام لگایا جاتا ہے ہمارے موبائل میں, ارے ہماری ماں کو دھتکارا جاتا ہے موبائل کی وجہ سے, ہمارے باپ کو گھر سے دھکے مار کے نکالا جاتا ہے موبائل کی وجہ سے. اور معاف کرنا کمکوتر والوں, ہمارے سماج میں طلاق ہوتی ہے تو طلاق کی وجہ بھی, اور یہ موبائل, ہمارا واٹس ایپ گندا ناپاک, ہمارا فیس بک ناپاک, ہمارا اسٹیٹس ناپاک. ہاں میرے دوستو, یہ موبائل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ کا ڈر ہے. ارے میرے کو بتاؤ نا, گیم کھیلنا یہ اللہ کا ڈر ہے, ارے موبائل پر رات کو ننگی عورتوں کو دیکھنا یہ اللہ کا ڈر ہے, رات کو ایپیسوڈ چالو کرنا یہ اللہ کا ڈر ہے, ارے میرے پیاروں پب جی کھیلنا یہ اللہ کا ڈر ہے, آئی پیڈ پہ گیم کھیلنا یہ اللہ کا ڈر ہے, اور میرے پیاروں پوری رات 2 بجے 3 بجے, اور معلوم ہے یوسف علی 3 بجے مولانا اس کی سٹائل دیکھنا, اب 3 بج گئے نا, اگر وہ موبائل کو چارجر میں ڈالے گا, چارج کرنے رکھے گا, جو 3 بجے رات کو سوئے گا اس کا باپ فجر کی نماز پڑھے گا. کون پڑھے گا فجر کی نماز؟ سب سے بڑا غدار, دھوکے باز, نمک حرام, اللہ کی قسم کتے سے بھی بدتر وہ ہے جس کو اللہ نے ساری طاقت دی ہے, جان بوجھ کے فجر کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے. کتے سے بدتر ہے, کتے سے بدتر. آپ کہتے ہو کہ مولانا اتنا خراب بولتے, میں نہیں بولتا. علامہ شاطبی رحمت اللہ علیہ جو تجوید و قرات کے بہت بڑے امام ہیں, انہوں نے کہا کتے کو سوکھی روٹی کا ٹکڑا ڈالو, وہ کھائے گا, دوسرے دن پھر تمہارے دروازے پر آئے گا, دوسرے دن اس کو مارو, تیسرے دن ڈنڈا مارو, چوتھے دن پتھر مارو, مگر 5ویں دن آئے گا بھوک کر کہتا ہے مالک تیری سوکھی روٹی کا ٹکڑا کھایا, تیرا دروازہ چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. ہم نے اللہ کے اتنے احسانات لیے اور ان کا دروازہ چھوڑ کر کسی اور کے دروازے پر چلے گئے. ورنہ وہ اللہ چاہتا تو کورونا میں ہم کو پٹک دیتا, کون روکتا؟ گئے نا کورونا میں, گئے نا, ارے بولو نا, کورونا میں گئے نا, ڈینگیو میں گئے, چکن گنیا میں گئے, آسمان کی وباؤں سے گئے, زمین کے زلزلوں میں گئے, ارے دنیا میں باڑھ آئی, کوکن میں باڑھ آئی, مہار میں باڑھ آئی, ارے 150 گاؤں یو پی کے بہ گئے, ہندوستان کے نقشے سے ختم ہو گئے. وہ اللہ چاہتا تو میرے کو اور آپ کو بھی مار سکتا تھا, لیکن اتنی غداری کرنے کا اللہ کے ساتھ. اور ابھی یہ پورا کونکوتر ساتھ میں بولا ہم اللہ سے ڈرتے, یہ پب جی کھیلنا اللہ کا ڈر ہے؟ نہیں میرے کو بولو نا, پب جی کھیلنا اللہ کا ڈر ہے؟ ایپیسوڈ دیکھنا یہ اللہ کا ڈر ہے؟ ہاں, اور اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر کمکوتر والے بولو میں جھوٹ نہیں بولتا, اللہ کے گھر میں ممبر رسول کے پاس بیٹھا ہوں, ایک دم صحیح بولتا ہوں. آج صبح سے لے کر ابھی یہ رات کے 11:15 بجے, آج صبح سے لے کر رات کے 11:15 بجے, اے میرے کمکوتر کے جوانوں, جتنی دیر آپ نے موبائل کا استعمال کیا, کیا اتنی دیر قرآن پڑھا؟ کیوں قرآن ایسا ہی رکھنے والا کلام ہے؟ نہیں آپ سب کے پاس موبائل ہے ماشاءاللہ, جتنی دیر آپ نے موبائل کا استعمال کیا, بڑے بوڑھے چھوٹے سب کو میں کہہ رہا ہوں, جتنی دیر موبائل کا استعمال کیا کیا اتنی دیر ہم نے بلکہ قرآن پڑھا تو نہیں ہوگا, پڑھا نہیں ہوگا, پڑھایا نہیں ہوگا, سمجھا نہیں ہوگا, سمجھایا نہیں ہوگا. میں قسم کھا کر کہوں تو غلط نہیں ہوگا, کم سے کم یہاں 80% وہ مجمع بیٹھا ہے جس نے آج پورے دن میں قرآن کو چھوا بھی نہیں ہوگا اور محبت سے دیکھا بھی نہیں ہوگا.
یعنی آج پورا دن گیا قرآن کو یوں 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 دیکھا بھی نہیں کہ ہاں میرے اللہ کا کلام ہے، میرے نبی کا کلام ہے، میرے نبی کی بیٹی فاطمہ کے آنسو چھپے ہوئے، میرے نبی نے اس قرآن پاک کے واسطے اپنے آپ کو لہو لہان کیا تھا، کسی نے محبت سے دیکھا نہیں، کسی نے چھوا نہیں۔ حالانکہ ہمارے نبی فرماتے محبت سے قرآن دیکھ لے تو دیکھتا جائے گا، اللہ گناہ معاف کرتا چلا جائے گا۔ بھائی میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں سب باتیں؟ نہیں ہاں یا نہ بولو، صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کمکوتر والے اجزب آرام سے بول رہے تھے کہ ہم کو اللہ سے ڈر لگتا۔ جھوٹ بولتے ہو اللہ کے گھر میں بیٹھ کے، یہ پورا مجمع جھوٹ بولتا اللہ سے ڈر لگتا۔ یہ کیسا ڈر ہے میرے دوستوں، کیسا ڈر ہے کہ جیب میں موبائل نہ ہو تو حیران اور پریشان، اور جیب میں مسواک نہ ہو تو؟ اب بھی کوئی ہمارا کمکوتر کا جوان، حالانکہ کام دھندا کچھ نہیں، لیکن بائک پر بیٹھا، ہاں 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 ہمارا کمکوتر کا جوان جب بائک پر بیٹھتا ایسا لگتا اصل خان تو کمکوتر میں، تو سلیکشن میں غلطی ہو گئی۔ ہاں مولانا آپ نے دیکھا یا کمکوتر میں دیکھا؟ کمکوتر کیا جو ہمارے جوان کو دیکھو، ابھی تو سب نے ٹوپی پہنی ہے، میں کیا بولوں، باقی ان کی ٹوپی اتارو، یہ ادھر بال نہیں، دیکھا آپ نے دیکھا؟ یہ بال نہیں، یہ علاقہ یتیم، ہاں ادھر بھی بال نہیں، یہ علاقہ غریب، اور پیچھے بھی بال نہیں، وہ زکات کا مستحق، اور یہاں ہے نا یہاں ایسے بال لٹکتے لٹکتے وہ جیسے کڑک مرغی کا پر، جو بولتے نا آدھا ادھر آدھا ادھر، کڑک مرغی کا پر۔ اور پھر کیا کرے گا معلوم ہے، بائک پر آئے گا، یوں باہر آئے گا اور یوں کر کے ادھر ادھر دیکھے گا، یوں۔ کیوں بھائی کیا ہوا؟ بال میں جوئے پڑ گئی؟ کیا ہوا کیا؟ نہیں میرے کو یہ بتاؤ، ہمارا جوان باہر نکلا، سچ بولنا ایک دم اللہ کو حاضر نہ، یہ باہر نکلا اور یہ جیب میں دیکھا، موبائل موبائل، گھر میں بھول گیا، نہیں وہ دکان پہ بھول گیا، بائک کو واپس ٹرن مارا، گھر کر کے گیا اور گھر میں جا کے اپنی ماں کو ڈانٹے گا، ہم ابھی بتانا چاہیے نا میرا موبائل ادھر ہے، میں موبائل بھول گیا، بیوی کو بولے گا کم سے کم موبائل تو میرے کو یاد دلا۔ اب وہ ڈانٹا، اچھا اور اگر مسواک بھول گیا، کبھی بائک واپس لے کے گیا؟ حالانکہ موبائل بھی انسٹرومنٹ ہے، ٹاکنگ انسٹرومنٹ، اور مسواک بھی ٹاکنگ انسٹرومنٹ ہے، بس اتنا فرق ہے کہ موبائل سے بات کرتے ہو تو لڑکیوں سے بات ہوتی ہے، ہاں، اور مسواک سے جب کرتے ہو تو ڈائریکٹ اللہ سے بات ہوتی ہے، تو اللہ سے بات کرنے والا انسٹرومنٹ بیکار، اور لڑکیوں سے صحیح میں معاف کرنا، لیکن یہ ہمارے جوان، اس کی گرل فرینڈ کا فون آنے دو اور اس کی ماں کا فون آنے دو، وہیں فرق پتا چلے گا۔ ماں کا فون آئے گا نا، یہ بیٹھا ہوگا اوٹے پر بیٹھا ہوگا۔ ایک تو ویسے بھی ہمارے یہ سب علاقے کے جو ہے نا، وہ میں نے اب سنایا تھا نہیں سنایا تھا، حافظ صاحب سنایا تھا میں نے کبھی، وہ ہمارے یہاں ایک ساؤتھ افریقہ کے مہمان آئے، بڑے انجینئر وہ، اور ماشاءاللہ داڑھی واڑی، اور میرے مہمان بن کر آئے، حالانکہ میں ان کے گھر پہ 1-2 مرتبہ گیا ہوں گا، تو وہ جب یہاں انڈیا آئے تو میرے کو فون کیا، اور ویسے ہم لوگ جلدی کسی کو گھر پہ بلاتے نہیں، مولانا سے بڑھ کے کنجوس کوئی نہیں ہوگا، یہ جتنے مولوی بیٹھے سب کو میں بتا رہا ہوں، ہاں کوئی کنجوس نہیں ہوگا۔ وہ میرے گھر پر آئے، اب میرے گھر پہ آیا اور اس کا چہرہ ایسا تھوبڑا چڑھا ہوا، میں نے کہا حاجی صاحب واٹ ہیپن، کیا ہوا؟ اب وہ انگلش میں بات کرتے تھے، میں نے کہا واٹ ہیپن حاجی صاحب، یہ چہرہ ایسا اتنا کیوں چڑھا کہ کیا ہوا؟ کہا میں یہاں سب جگہ گجرات میں گیا، کتنی جگہ پہ گیا، معلوم ہے یہاں کے جوان کچھ کام نہیں کرتے، نہ کوئی ڈاکٹر ہے، نہ کوئی وکیل ہے، نہ کوئی بیرسٹر ہے، نہ کوئی آرکیٹیکٹ ہے، نہ کوئی کانٹریکٹر ہے، نہ کوئی حافظ ہے، نہ کوئی قاری ہے، نہ کوئی عالم ہے، نہ کوئی مفتی ہے، نہ کوئی محدث ہے، نہ کوئی، اتنا لمبا اس نے میرے کو لیکچر دیا، کہا یہاں کے جوان کرتے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کرتے۔ میں نے کہا حاجی صاحب ہمارے گجرات کے جوان کو ایسا نہیں بولنے کا، میں بولا دے آل آر سی اے، سمجھے آپ لوگ انگلش؟ میں نے کہا سب سی اے، سب کے پاس ڈگری ہے، کس کی ڈگری ہے؟ سی اے۔ تو وہ حاجی صاحب بیٹھا تھا بڈھا، اچھل گیا، کہا آل آر چارٹر اکاؤنٹر، میں سی اے کے معنی چارٹر اکاؤنٹر، بہت بڑی ڈگری ہے، کہا دے آل آر چارٹر اکاؤنٹر۔ میں نے کہا تیرے ساؤتھ افریقہ کا سی اے چارٹر اکاؤنٹر، ہمارا گجرات کا سی اے کمپلیٹ آرام۔ یہاں کا جوان کا یہی حال ہے بھائی، سب سی اے ماشاءاللہ۔ ماں کو آج تک سوکھی روٹی کا ٹکڑا نہیں کھلایا، باپ کو آج تک 1 روپیہ کما کے نہیں دیا، اور پھر باہر نکلتا ایسا لگتا گاؤں کا سرپنچ ہے۔ کیا طریقہ ہے بھائی؟ کیوں اللہ کا ڈر ہمارے دل میں نہیں آتا؟
کھڑے کورونا میں ہم نے کتنے جنازے اٹھائے، بولو اٹھائے کہ نہیں اٹھائے؟ قبرستان میں روزانہ جنازے گئے، روزانہ غسل دیا گیا، روزانہ کفن دیا گیا۔ ارے کاش کہ سوچا ہوتا آج اس کی باری ہے، کل میری بھی باری آنے والی ہے، اور مجھے پوچھا جائے گا کہ اللہ سے ڈرتا تھا کہ نہیں ڈرتا تھا؟ پہلا سوال قبر میں ہوگا، مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ لکھا ہے جس کی توحید مضبوط ہوگی وہ کہہ دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، اور جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہوگا وہ قبر میں کہے گا میں نہیں جانتا میرا اللہ کون ہے۔ کیا کر رہے ہو میرے پیارو؟ این تذہبون، کہاں جا رہے ہم لوگ؟ کون سے ٹریک پہ جا رہے ہم لوگ؟ چلو اللہ نے ہم کو، ہمارے یہاں کوئی ایسا نہیں ہوگا جو رات کو بھوکا سوتا ہوگا، ہے کوئی ایسا؟ باقی آپ یو پی، بہار، بنگال کی طرف جاؤ، آپ کو ایسے گھر بھی ملیں گے جہاں رات کو روٹی نہیں پکتی ہے۔ میرے دوستو ہمارے یہاں گجرات میں اللہ کا احسان ہے، نہ کوئی رات کو بھوکا سوتا ہے، نہ کوئی پیاسا تڑپتا ہے، نہ کوئی گھر سے بے گھر ہوتا ہے، نہ کسی کے کپڑے نکال کے اس کو ننگا کر کے راستے میں پٹکا جاتا ہے۔ اللہ دیتا جاتا، لیکن ہم کو اللہ کا کوئی ڈر ہی نہیں، نماز ہی نہیں۔ بھائی صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ہاں یا نہ بولو۔ کتنے ہمارے جوان ہیں جو آج بیان میں بیٹھے ہیں، اس لیے بیٹھے کہ قاری احمد علی آئے گا، چلا کے بیان کرے گا، آ گیا بیان میں، اس کو پوچھو فجر کی نماز، اور پھر اتنا اچھا بولے گا کیا وہ فجر کی نماز آنکھ نہیں کھلتی، کیوں؟ رات کو بیوی اٹھاتی تو آنکھ کھلتی ہے، اٹھاتی تو آنکھ کھلتی ہے۔ خبر ملے رات کو 2 بجے اللہ نہ کرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا، آنکھ کھلے گی؟ رات کو اٹیک آئے گا، آنکھ کھلے گی؟ تو کیا انتظار کرتا؟ یہ جو اجمیر کے بابا ہے نا، کون؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی، ان کا ایک سٹیٹمنٹ یاد رکھو، فرماتے دنیا کے کسی بھی کونے میں اللہ کا عذاب آئے، ہمارے یہاں تو کورونا بھی آیا، چکن گنیا بھی آیا، ڈینگو بھی آیا، بخار بھی آیا، وہ خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی کہتے تھے دنیا کے کسی بھی کونے میں اللہ کا عذاب آئے تو ڈر جا، اس لیے کہ جو اللہ وہاں بھیج سکتا وہ اللہ یہاں بھی بھیج سکتا۔ اس لیے ہاتھ جوڑ کے آپ سے بھیک مانگتا ہوں بھائی، کون کون تیار ہے؟ پکا ارادہ کرے آج سے اللہ سے ڈریں گے انشاءاللہ، یعنی ساتھ میں بولو لا الہ، یعنی جم کے بولو، تاکہ قبر میں بھی بولیں گے انشاءاللہ، قیامت میں بھی بولیں گے انشاءاللہ، بولو لا الہ۔ اور یہ بہت ضروری ہے مضبوط کرنا، اللہ نے ہر نبی کو دنیا میں اللہ بھیجے، سب سے پہلا پیغام، نہیں بولو نا، سب سے پہلا پیغام لا الہ۔ پڑھو نا قرآن میں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اللہ فرماتے میں نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے یا 2,24,000 پیغمبر بھیجے، میں نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے ہر پیغمبر کا ایک ہی پیغام تھا، پورا کمکوٹر ساتھ میں بولے گا کیا پیغام تھا؟ لا الہ۔ چلو ایک بات پکی ہو گئی تو میں دوسری بات پہ جاؤں، اور ختم کرنا ہے تو ختم کر دوں۔ نہیں بولو، آپ لوگ بولو، چلو آگے۔ اشرف بھائی چلو، کیوں ہاں بولتے ہو؟ جتنا کھایا اتنا بول لیا، اب اوور ٹائم جا رہا ہوں۔ ہاں مولانا انڈیا سب صحیح ہے نا؟ اور یہ لوگ دونوں معلوم نہیں جیب میں ہاتھ ہی نہیں رکھ رہے، کیا ہوا؟ ایک بات آپ کو بہت مزے کی سناؤ تاکہ پھر اور آپ سوچتے ہوں گے مزے کی کائے کو سنا تھا، توا گرم کرتا ہوں، روٹی پکانے آ رہا ہوگی، مین پوائنٹ پہ آ رہا ہوں۔ پہلی بات پکی بھائی، 4 باتیں کرنا ہے، جلدی بولو۔ پہلی بات لا الہ، بلند آواز سے لا الہ۔ مولانا انور صاحب یہ آپ بھی سنیں اور میرے کو جواب دینا کہ کیا کروں۔ ہم مولانا لوگ کی بہت پریشانی ہو نا، لوگ کیا سمجھتے معلوم؟ ہم گاڑی میں بیٹھتے ہیں، ہم کرسی پہ بیٹھتے ہیں، ادھر ادھر اچھا کھاتے پیتے، ہم پر کیا گزرتی وہ ہم کو معلوم ہے۔ اب ایک بھائی میرے کو بروڈا میں ملا، میں آپ کو نام لے رہا ہوں شہر کا، بروڈا، میرے کو بولتا ہے مولانا ایک مرد کتنی شادی کر سکتا؟ میں سوچا پھنسا، میرے کو کہتا بولو نا، میں نے کہا یہاں کے لوکل مفتی سے پوچھو، تو میرے کو کہتا آپ مرد نہیں ہو، آپ کو یہ مسئلہ نہیں معلوم ہے؟ اب مولانا کیا کرتا؟ میں نے کہا 4۔ بھائی قرآن میں ہاں بولو نا، تم لوگ ایسا میرا منہ دیکھتے ہو، میں اکیلا بول رہا ہوں یہ؟ میں نے کہا کتنے، ایک مرد کتنی نکاح کر سکتا؟ کرنے کا نہیں آتی شبد، خالی سنو، ہاں کتنے؟ 4۔ تو میرے کو کہتا ہے مولانا آپ نہیں کرتے؟ میں نے کہا بھائی تیرے کو میرے سے کیا لینا دینا؟ بھائی میں کروں نہ کروں تیرے کو کیا؟ کہا نہیں مولانا آپ بیان کرنے والے کرے تو پھر سننے والے بھی کرے۔
میں نے کہا بھائی شوگر والا، پریشر والا، ہارٹ والا اپنے بس کی بات نہیں ہے، تو جا، تیرے کو کرنا ہو تو کرنا. تو میرے کو کہتے ہیں مولانا میرے سوال کا جواب دیں گے؟ ارے اس نے جو مولانا انور سوال پوچھا، میرے کو کہتا ہے مولانا 4 کرنے کا نا؟ میں نے کہا ہاں بھائی کرنے کا، لیکن میرے کو نہیں کرنے کا ہے. تو کہتا ہے میرے کو بتاؤ شادی کتنے حروف ہے؟ شادی میں حروف کتنے؟ 4. بولتے جانا. اس نے مجھے پوچھا شادی میں حروف کتنے؟ مولانا 4. نکاح 4. زوجہ 4. نساؤن 4. دلہن 4. بیوی 4. وائف 4. پتنی. اور مجھے اس نے پھر میرے کو کہتا ہے انگوٹھا ہٹا دو، انگلیاں کتنی؟ 4. پھر میرے کو کہتا ہے یہ جو ہمارا ہارٹ ہے نا، ہارٹ سائنس کہتا ہے کہ اللہ نے ہمارے ہارٹ میں 4 کھانے بنائے، ہر کھانا ایک بیوی کا. اور میں تو چوکا جو وہ بولنے لگا شادی میں 4 حروف، نکاح میں 4 حروف، زوجتن میں 4 حروف، نساؤن میں 4 حروف، پتنی میں 4 حروف، وائف میں 4 حروف، دلہن میں 4 حروف، بیوی میں 4 حروف، اور پھر انگلیاں دونوں ہاتھوں میں 4 اور یہ سینے میں جو کھانے بنے وہ بھی 4. میں نے کہا بھائی تو یہاں سے جا بھائی، میرے کو ابھی آگے کچھ نہیں سننا. لیکن وہ گیا. پھر میرے کو ایسا لگا کہ یہ تو باہر جا کے سوچے گا. مولانا کوئی جواب بھی نہیں دیے. میں نے وہ جیسے وہ دروازے کا، میں نے کہا بھائی ادھر 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 ادھر. کہتے کیا آپ کو جواب مل گیا؟ میں نے کہا جواب مل گیا. جوتے میں کتنے حروف؟ میں نے کہا ہماری ماں بہنیں بہت اونچی اونچی سینڈل پہنتی ہے، جوتا کتنے حروف؟ تو بولے 4. جوتے میں کتنے حروف؟ 4. میں نے کہا ڈنڈے میں کتنے حروف؟ تو کہا 4. میں نے کہا عورت کے ہاتھ میں بیلن ہوتا، بیلن میں کتنے حروف؟ 4. میں نے کہا جاؤ السلام علیکم. اس لیے ہمت کرنا مت ہے، نہ جوتا، ڈنڈا، بیلن وہ بھی 4 والا ہی ہے. دیکھو یہ قاری صاحب بہت ہنس رہے ہیں، کچھ ارادہ تھا؟ مولانا تمہاری شادی ہو گئی ضیاء اللہ؟ نہیں ہوئی تو کب کرے گا؟ کرنا بھائی. میں نے ایک کو کہا بھائی نکاح کر. مجھے کسی نے کہا تیرے باپ کا کیا جاتا ہے وہ کرے کہ نہیں کرے؟ میں نے کہا کرنا بھائی. تو ہم ڈوبے سنم تم کو بھی لے ڈوبے، ہم اکیلے کائے کو ڈوبے بھائی. ہاں اشرف بھائی اکیلے اپنے کو کائے کو پریشان ہونے کا، یہ بھی کر. تو کیوں نہیں کر رہے آپ؟ کرو پھر میں دیکھوں گا کیسی ناک پڑتے آپ. خیر ایک بات پکی ہو گئی، بولو لا الہ. چلو دوسری بات کے لیے کون کون تیار ہے؟ پہلے ہاتھ اوپر کریں تو میں آگے بڑھوں گا انشاءاللہ. جلدی ختم کریں گے. میرے کو ٹائم بتا دیں گے تو بہت اچھا رہے گا. ٹائم بتا دو نا میرے کو. 11 بج رہے. کتنے بجے ختم کرنے کا ہے؟ مولانا آپ بتائیے کتنے بجے کا؟ آپ بول دو نا کتنے. نہیں کچھ بیوی نے کہا ہو اتنے بجے آنے کا، اتنے بجے. نہیں ایسا کوئی ٹینشن تو نہیں نا؟ تو پھر سنو نا، سنیں گے نا. ایک تو ایسا بھی کمکوتر میں کتنے لمبے زمانے کے بعد آیا بھائی. اور یہ یوسف علی میرے کو بولا پہلے کانگوائی آنا، پھر کمکوتر جانا، میرے گھر چائے پینا. اور ایسے یہ علاقہ پورا ایسا ہے. میرے کو پوچھتا ہے کتنے ساتھی آئیں گے؟ بولا 5. پھر پوچھتا ہے کتنے ساتھی آئیں گے؟ 5. پھر میرے کو پوچھتا ہے کتنے سموسے بنانے کے؟ میں نے کہا وہ بھی میں بتاؤں کتنے سموسے بنانے کے. بہت علاقہ کنجوس بھائی، یہاں مولوی زیادہ ہے. چلو دوسری بات پر آ جاؤ. کون کون میرا ساتھ دے گا؟ بولو انشاءاللہ. کیونکہ میں وہی بات کروں گا جو ہمارے بیٹے ضیاء اللہ نے کیا. ساتھ میں پورا مجمع کہے گا ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں. ساتھ میں بولو ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر بولو نا اللہ کی قسم کوئی پیغمبر. کون میرا ساتھ دینے والا ہاتھ اوپر کرے تو میں بات آگے بڑھاؤں. کیونکہ میں اتنی پیاری بات کہوں گا. یہ دوسری بات ہے مصطفیٰ کا دامن. نہیں آواز نہیں آ رہی، بولو مصطفیٰ کا دامن. پہلی بات تھی لا الہ الا اللہ، دوسری بات مصطفیٰ کا دامن. پورا مجمع ساتھ میں بولے گا. ساتھ میں بولو ہمارے نبی وہ نبی. بولو ہمارے نبی وہ 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 نبی. اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی. انگلی مبارک سے اشارہ کرے، بولو انگلی مبارک سے اشارہ کرے. چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے، آدھا ادھر ہو جائے آدھا. بولو ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ تو ہمارے قاری صاحب نے بھی بتایا. لیکن اب دوسری بات میں بتا رہا ہوں. سب سبحان اللہ بولیں گے نا سبحان اللہ. ہمارے نبی وہ نبی وہ نبی. بولو ہمارے نبی وہ نبی وہ نبی. ہمارے نبی وہ نبی جو رات کے سناٹے میں، بولو رات کے سناٹے میں ہمارے نبی یوں اشارہ کرے آسمان کی طرف. ہمارے نبی یوں اشارہ کرے. 1400 صحابہ اپنی آنکھوں سے دیکھے ہمارے نبی رات کے سناٹے میں یوں اشارہ کرے، پھر اشارہ کرے،
پھر اشارہ کرے 1400 صحابہ کہے، ہمارے نبی اشارہ کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے، ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے۔ کیا ہمارے نبی کی شان ہوگی؟ آگے سنو، ہمارے نبی وہ نبی اللہ کی قسم، ہمارے نبی وہ نبی مکہ کے جنگلوں میں چلے، مکہ کے بیابان میں چلے، مکہ کے صحرا میں چلے، ہر درخت ہر پتھر آپ کو سلام کرنے پر مجبور ہو جائے۔ اور ایک بات بتاؤ، ہاں اس پر تو سب ایک دم آرام سے بولو گے نا سبحان اللہ۔ ہمارے نبی کعبے کے پاس پہنچے، بولو کہاں پہنچے؟ کعبے کے پاس مکے کے بڑے بڑے رؤساء، بڑے بڑے مکے کے چودھری اور وڈیل سب کھڑے ہیں اور سب دعا مانگ رہے ہیں، اے کعبہ کا پیدا کرنے والا پانی برسا دے، اے کعبہ کا پیدا کرنے والا پانی برسا دے۔ مکے کا ہر چودھری ہر وڈیل کعبے کے پاس کھڑے ہو کر دعا مانگتا، یا رب کعبہ اغثنا، اے کعبہ کا پیدا کرنے والا پانی برسا دے۔ ہمارے نبی آئے، بولو ہمارے نبی آئے، آ کر پوچھا کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ تو سب نے کہا محمد تم کو نہیں معلوم؟ بولو صلی اللہ ہو۔ کہا محمد تم کو نہیں معلوم، پانی نہیں آ رہا، آسمان گرم، زمین گرم، کعبے کی دیوار گرم، بلکہ کہا بچے تڑپ رہے، جانور مر رہے، عورتیں بلبلا رہی ہے، ہم پانی مانگنے آئے۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ پانی مانگنے آئے تو ایک کام کرو نا، تم پیچھے چلے جاؤ، میں آگے آ جاتا ہوں۔ تم بولو، وہ چلے گئے پیچھے، ہمارے نبی آگے آئے۔ اللہ نے اسی وقت بتایا، میرے محبوب دیکھا مکے کے بڑے بڑوں کو مقتدی بنا دیا، تمہیں سب کا امام بنا دیا۔ اچھا ہمارے نبی آگے آ گئے اور سب پیچھے، اور پھر وہ پیچھے سے کہنے لگے محمد کیا کرو گے، کیسے پانی کیسے مانگو گے؟ ہمارے نبی نے فرمایا تم کیا کرتے تھے؟ تو کہا ہم پانی مانگتے تھے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا تم پانی مانگتے تھے، اگر میں بھی پانی مانگوں تو تم میں اور میرے میں فرق کیا ہوگا؟ بھائی پانی نہیں آ رہا، بات برابر ہے، لیکن تم لوگ پانی مانگ رہے تھے، کعبہ کا پیدا کرنے والا پانی دے دے، کعبہ کا پیدا کرنے والا پانی دے دے۔ ہمارے نبی فرماتے اگر میں بھی کہوں اللہ پانی دے دے، اللہ پانی دے دے، تو تم میں اور میرے میں فرق کیا ہوگا؟ تو وہ سب پیچھے کے جو تھے نا غصے میں کہنے لگے پھر تم پانی کیسا مانگو گے؟ ہمارے نبی نے فرمایا میری طرف دیکھو میں کیسا پانی مانگتا ہوں۔ سب سبحان اللہ بولو سبحان اللہ۔ کیا کیا ہمارے نبی نے؟ کیا کیا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ تھوڑا سا اٹھایا، بولو اپنا چہرہ آسمان کی طرف تھوڑا سا اٹھایا، یوں تھوڑا سا ہمارے نبی نے چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا، آسمانوں پر بادل جمع ہونا شروع ہو گئے، بولو سبحان اللہ۔ پھر دوسری مرتبہ ہمارے نبی نے اور چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا، رم جم پانی برسنا شروع ہو گیا۔ آگے سننا، تیسری مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا، پورے مکے میں دھوم دھام موسلا دھار پانی برسنے لگا، مکہ شہر میں پانی، مکہ گاؤں میں پانی، مکہ کی وادیوں میں پانی، مکہ کی گھاٹیوں میں پانی، مکہ کے پہاڑوں پہ پانی، ہر طرف پانی پانی آنے لگا۔ سب کی زبان پر ایک ہی بات تھی، محمد آ گئے، رحمت آ گئی، بولو محمد آ گئے، رحمت آ گئی۔ سب بھیگے جانے لگے، سب چلے گئے، اکیلے ہمارے نبی کھڑے ہیں، آسمان کی طرف چہرہ ہے، ہمارے نبی اکیلے کھڑے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے مبارک بھی بھیگے ہوئے ہیں۔ اچانک اللہ کی آواز آئی، اے سننا کون کو تروا لو، اللہ کی آواز آئی میرے محبوب، سب بھیگے چلے گئے، ہمارے نبی کھڑے، اللہ کی آواز آتی محبوبم، اے میرے محبوب تکلیف کیوں اٹھائی، چہرہ کیوں اٹھایا، انگلی بھی بتا دیتا میں پانی برسا دیتا۔ بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی؟ محبت کرتے ہو؟ ارے بھائی یہاں ہاں بولو یا نہ بولو بھائی، نہیں کنکوتر والے ساتھ میں بولیں گے تو میں آگے بڑھوں گا۔ محبت کرتے ہو؟ ایسے نہیں، ساتھ میں بولو محبت کرتے تھے، بولو محبت کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے۔ کون تیار ہے بھائی ساتھ میں بولو پیارے نبی سے محبت کرتے تھے،
کرتے ہیں، اور جب تک جان میں جان رہے گی مصطفیٰ سے محبت کرتے. تیار؟ بالکل پکا وعدہ تو ہاتھ اوپر کرو اور ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن. اور میں ایک بات بتاؤں جو میں نے بہت سی جگہوں پر بتایا، آپ لوگ سنیں گے، پورا مجمع بولے گا ہمارے نبی سے بڑھ کر آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اللہ کے بعد اگر کوئی شرافت اور عظمت والا تو ہمارے آقا. بولو محمد الرسول اللہ. صحیح یہ پورا کنکوتر ساتھ میں بولو. میں جلدی بات ختم کرتا ہوں. بولو سب سے اچھی زبان کون سی؟ میں نے ایسا نہیں یار، سب سے اچھی زبان کون سی؟ عربی. ہاں بولو نا، سب سے اچھی زبان کون سی؟ وہ الگ بات ہے کہ ہم لوگوں کو فخر عربی بولنے میں نہیں ہوتا، انگلش بولنے میں ہوتا. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے جوانوں کو انگلش آتی نہیں ہے، 2-4 چیز یاد کر لے گا، اوکے آپ سوری، ہاں، اور فون پہ بات کرے گا ایسا لگے گا کتنی فلوئنٹ انگلش بولتا ہوگا، آگے بالکل ڈبا ہوگا. لیکن وہ 2 چیز، تھینک یو، اوکے، سوری، نو پرابلم. حالانکہ سیکھنا چاہیے، ہر زبان کو سیکھنا چاہیے، لیکن یہ بات صحیح ہے کہ سب سے اچھی زبان کون سی؟ اور عربی زبان پورا مجمع بولے گا عربی زبان سب سے اچھی نا. کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ الف. ارے آپ نے بچپن میں پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ الف. کہاں ختم ہوتی؟ ارے بولو نا، کہاں ختم ہوتی؟ اتنا تو آپ کو بھی یاد ہوگا نا اشرف بھائی، اتنا تو یاد ہوگا نا، عربی زبان کہاں سے شروع ہوتی؟ الف. کہاں پہ ختم ہوتی؟ یا پڑھو میرے ساتھ میں پڑھو. الف. جلدی جلدی. الف با تا سا جیم ہا خا دال دال را دا سین شین صاد ضاد طا ضا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا غمزہ یا. صحیح پڑھا نا میں؟ ورنہ آپ کے ساتھ پڑھتا تو فجر ہوتی یہاں پہ. ارے بولو نا، سب سے اچھی زبان کون سی؟ عربی. شروع ہوتی کس سے؟ الف. ختم ہوتی کس پہ؟ یا. آپ اللہ کی قسم الف سے لے کے یا تک جاؤ، چلو الف سے لے کر یا تک چلو، ہر حرف میں ہمارے نبی کا نام ملے گا. In each and every alphabet we will find the name of our prophet Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. الف سے لے کر یا تک جاؤ، ہر حرف میں ہمارے نبی کا نام ہوگا. کیوں؟ اللہ بتانا چاہتا ہے عربی زبان کے اوپر اگر کوئی زبان نہیں تو میرے مصطفیٰ کے اوپر بھی کوئی مصطفیٰ نہیں. آپ کو سننا ہے الف سے لے کے کہاں تک؟ ٹائم ہے آپ کے پاس؟ ہر حرف میں ہمارے نبی کا نام. بولو الف سے احمد. الف سے، اور پورا مجمع بولو احمد ہمارے نبی کا نام. نہیں بولو نا، احمد ہمارے نبی کا نام. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ. بولو الف سے ہمارے نبی کا نام احمد. پھر کیا ہے؟ با سے ہمارے نبی کا نام بشیر. بشیر. بولو کیا نام؟ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ. پورا مجمع ساتھ میں بولے گا الف سے. اب تو ہو گیا نا، بولو نا الف سے. الف سے ہمارے نبی کا نام احمد ہو گیا. با سے نبی کا نام بشیر ہو گیا. تا سے نبی کا نام تنویر ہو گیا. سا سے نبی کا نام ثاقب ہو گیا. جیم سے نبی کا نام جمیل ہو گیا. ہا سے نبی کا نام حبیب ہو گیا. خا سے نبی کا نام خاشع ہو گیا. دال سے نبی کا نام داعی ہو گیا. زال سے نبی کا نام زکی ہو گیا. را سے نبی کا نام رسول رحمت ہو گیا. زا سے نبی کا نام زائر بیت اللہ ہو گیا. سین سے، بولو کیا؟ سین سے نبی کا نام سراج ہو گیا. شین سے نبی کا نام شافع ہو گیا. صاد سے نبی کا نام صفی اللہ ہو گیا. ضاد سے نبی کا نام ضامن ہو گیا. طا سے نبی کا نام طاہر ہو گیا. ظا سے نبی کا نام ظاہر ہو گیا. عین سے نبی کا نام عبداللہ ہو گیا. غین سے نبی کا نام غیور ہو گیا. فا سے نبی کا نام فاتح ہو گیا. قاف سے نبی کا نام قاسم ہو گیا. چھوٹے کاف سے نبی کا نام کامل ہو گیا. لام سے نبی کا نام لئیق ہو گیا. میم سے نبی کا نام محمد ہو گیا. نون سے نبی کا نام نذیر ہو گیا. واو سے نبی کا نام والی ہو گیا. چھوٹی ہا سے ہمارے نبی کا نام ہادی ہو گیا. حمزہ سے نبی کا نام امین ہو گیا. رہ گئی یا سے نبی کا نام یاسین یاسین ہو گیا. بولو بھائی ہمارے نبی سے بڑھ کر اب کوئی نبی؟ اب آ جاؤ پوائنٹ کے اوپر. محبت. ارے بولو نا محبت.
نہیں بھول گئے محبت کرتے, آواز نہیں آ رہی, محبت کرتے کرتے اور کرتے مصطفیٰ کا دامن. ہماری دوسری بات لا الہ الا اللہ, پہلی بات مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. محبت کرتے تھے, کرتے ہیں اور کرتے. کون کون محبت کرتا ہے؟ ایک بار ہاتھ اٹھا لو تکلیف معاف کر کے. سب محبت کرتے تھے, کرتے ہیں اور کرتے. نہیں میں کچھ بولوں گا نہیں, ورنہ وہ عورتیں سنے گی تو سوچے گی کیا ہو گیا. نہیں محبت کرتے ہو نا تو یہ کیا ہے؟ یعنی داڑھی اڑا دو اور نبی سے محبت. نہیں میرے کو بتاؤ نا, داڑھی اڑا دو. اچھا داڑھی رکھے نا, تیری بھی بڑھتی نہیں ہے بھائی. کیوں تیرے ٹانگوئی میں بارش نہیں ہوتی؟ ایک بات سن لے, جو داڑھی رکھے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر, داڑھی نہ رکھے اعوذ باللہ استغفر اللہ. لیکن میرے کو ایک بات سمجھ میں نہیں آتی, مولانا انور صاحب داڑھی رکھے تو چلو سبحان اللہ, نہ رکھے تو اعوذ باللہ, لیکن ایسی کٹنگ مارتا وہ کیا بھائی؟ ایسی کٹنگ داڑھی رکھتے نا ایسے یوں کر کے کاٹ کے یوں کٹنگ والی داڑھی رکھے گا, یہ کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے میں انگلینڈ جاتا ہوں رمضان میں, اب یہ لاک ڈاؤن میں تو کوئی بھی نہیں جاتا. وہ میں انگلینڈ جاتا اور معلوم نہیں کتنے سال, میرے کو تو یاد بھی نہیں کتنے سال گیا. تو ایک مرتبہ میں مانچسٹر, انگلینڈ میں ایک جگہ ہے مانچسٹر, وہ مانچسٹر میں اپنی گاڑی سے اترا. جیسے گاڑی سے اترا ایک آدمی دوڑتا آیا, کہا یو قاری احمد علی مفتی فلاحی. میں نے کہا مفتی فلاحی, اور میرے گلے لگا. ایک تو رمضان کا مہینہ, اتنے لمبے لمبے روز تھے, اور پھر وہ گلے لگا, اور گلے لگنے کے بعد میرے کو بولتا آئی ایم یور فین, مائی وائف, مائی کڈ, آل آر لسننگ یور بیان. یعنی کہا میں, میری بیوی, سب آپ کو بہت چاہتے اور آپ کا بیان سنتے. اب اس کی داڑھی ایسی تھی جیسے یہاں کنکوتر والوں کی ہے, ایسی کٹائی. تو میں نے کہا کہ کب سے تم میرا بیان سنتے ہو؟ تو میں کو کہتا فرام 4 years. کتنے سال سے؟ تو میں نے کہا 4 سال میں تیری داڑھی اتنی. تیرے علاقے میں بارش نہیں ہوتی جیسے کانگوئی میں بھی نہیں ہوتی؟ میں نے اس کو پوچھا کہ تیرے علاقے میں بارش نہیں ہو, تو مجھے کیا جواب دیا نا, وہ بہت عجیب جواب تھا. مولانا الیاس صاحب اب تو ماشاءاللہ ہو گیا, وہ اتنا عجیب و غریب جواب دیا. مجھے کہتا ہے مولانا یو ڈونٹ نو, یعنی تم کو نہیں معلوم, اتنی سی داڑھی رکھو کافی ہے. دس از اے سائن آف اسلام, سگنیچر آف ایمان. ارے ایمان کی نشانی, اسلام کی نشانی. کس نے کہا لمبی لمبی داڑھی رکھنے کا؟ ایسی کٹنگ داڑھی رکھو. اور پھر مجھے غصے میں کہتا ہے مولانا یو ڈونٹ نو, دس از اوکے. میں نے کہا یو ڈونٹ نو, دس از اوکے. اور پھر زیادہ مگج ماری کرنے لگا. میں نے اسے کندھے پہ ہاتھ رکھا, میں نے کہا ادھر آ, جبرائیل تیرے ابا کے گھر میں قرآن لے کے اترے تھے. ایک بات یاد رکھو کنکوتر والوں, شریعت میں کمپرومائز, اپنی مرضی شریعت میں چلے. نماز پڑھنا کتنا اچھا ہے, بولو اچھا ہے کہ نہیں اچھا ہے بھائی؟ نماز پڑھنا کتنا اچھا ہے, لیکن پورے 24 گھنٹے میں 3 وقت ایسے آتے ہیں نماز نہیں پڑھنا, نماز نہیں پڑھنا, نماز نہیں پڑھنا. تو اللہ نماز پڑھنا تو بہت اچھا ہے, پھر 3 وقت کا کو 24 گھنٹے میں آتے نماز نہیں پڑھنا. اللہ کہتے نماز بھی ہوگی تو میری مرضی کی ہوگی, تیری مرضی کی نہیں ہوگی. چاند آئے تو روزہ رکھنا, اور چاند آئے تو عید کرنا. کوئی کہے مولانا 30 روزے رکھا بہت مزہ آیا, اب تو میں عید کے دن بھی روزہ رکھوں گا, پرمیشن؟ فرمایا لا تصوموا فی هذه الايام فانها ايام اکل وشرب وبعال. یہ روزہ مت رکھنا. تو اللہ روزہ تو تیرے کو بہت پسند ہے, پھر میں عید کے دن روزہ رکھوں تو تیرے کو کیوں نہیں پسند؟ اللہ کہتے میرا قانون چلے گا, تیری مرضی نہیں چلے گی. تو جب نماز میں اللہ کی مرضی, روزے میں اللہ کی مرضی, حج میں اللہ کی مرضی. بھائی یہ جتنے لوگوں نے حج کیا ہوگا, عمرے پہ گئے ہوں گے, تو آپ لوگ یہاں سے شرٹ پینٹ پہن کے گئے. بھائی حج میں جانے کا تو کیا پہننے کا؟ احرام, 2 چادر, اور اس میں بیچ میں پٹا باندھ دیتے. اور اگر میرے جیسا ہوئے نا جس کا پیٹ باہر نکلا ہوئے, ارے اتنا بھاری پڑتا ہے طواف کرنے کا, کیونکہ آدمی کبھی یوں کرتا ہے, کبھی یوں کرتا ہے, پھر یوں طواف کرتا, پھر یوں کرتا, تو کہتا بھی ہے ارے میرا کرتا پیجامہ ہوتا تو بہت زوردار طواف کرتا. اللہ کہتے تیرے طواف سے میرے کو مطلب نہیں, میرے قانون سے مجھ کو مطلب ہے. شریعت میں کمپرومائز. تو جب نماز اللہ کی مرضی, روزہ اللہ کی مرضی, زکات اللہ کی مرضی, حج اللہ کی مرضی, تو کنکوتر والوں داڑھی تو آپ کی مرضی کیسے چلی؟ دیکھو ہو لوکنگ اسمارٹ ہے, چارمنگ فیس. مولانا ایک بات بولو, میرے کو معلوم ہے آدھے کو سمجھ میں آئے گا, آدھے کو نہیں آئے گا. نہیں آوے تو بھی کوئی بات نہیں. میرے کو ایک صورت میں ایک ملا, بالکل کلین شیو,
بالکل کلین شیو. اور میرے کو بس دوستی, اب میرے کو بولتا ہے مولانا آپ کو معلوم ہے میں جب میری ماں کے پیٹ میں تھا نا, وہ میرے کو بولتا ہے ہاں ابھی تو کلین شیو تھا, میرے کو بولتا ہے مولانا جب میں میری ماں کے پیٹ میں تھا نا تو میری ماں ایک ہی دعا کرتی تھی, میرے یہاں لڑکی پیدا ہوئے, میرے یہاں لڑکی پیدا ہوئے, میرے یہاں لڑکی پیدا ہوئے. اور میرے ابا ایک ہی دعا مانگتا تھا, لڑکا پیدا ہوئے, لڑکا پیدا ہوئے, لڑکا. کہتا میرے ابا کی دعا قبول ہو گئی, دیکھو میں لڑکا پیدا ہوا. میں نے کہا نا تو غلط سوچتا ہے, دونوں کی دعا قبول ہو گئی. آیا سمجھ میں؟ نہیں آیا تو بعد میں سمجھ لینا, میں اس کو شعر میں سمجھا دوں, نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. بھائی بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ رکھ لو نا داڑھی رکھو. کون کون تیار ہے بولو؟ دیکھو ابھی میں سیریس آ رہا ہوں, رکھ لو نا داڑھی رکھ لو نا. آپ کو معلوم ہے یہ خواجہ معین الدین چشتی تھے نا, ان کے پاس مرید آئے اور کہا حضرت داڑھی نہیں رکھ سکتے. تو حضرت نے پوچھا کیوں نہیں رکھ سکتے؟ یہ لکھا ہے داڑھی نہیں رکھ. حضرت نے پوچھا کیوں نہیں رکھ سکتے؟ کہا وہ داڑھی میں آدمی بوڑھا معلوم ہوتا ہے. اور بات صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. داڑھی میں آدمی کیسا معلوم ہوتا ہے؟ اب میری عمر 52 سال, تیری کتنی ہے؟ 60. دیکھو یہ میرے سے جوان دکھتا ہے کہ نہیں؟ صحیح میں 52 سال کا اور یہ 60 سال کا. ابھی اگر کہیں بھیڑ ہو جائے نا, بھیڑ ہوئے اور میں جاتا ہوں نا تو میرے کو پیچھے سے لوگ کیا بولے معلوم؟ او چچا ذرا ہٹو, تو او چچا ہٹو. اور یہ جاتا ہوں او بھائی ہٹو, یعنی اس کی بیوی بھابھی نے, میری بیوی چاچی. اور صحیح میں داڑھی میں آدمی بوڑھا معلوم ہوتا. تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے پاس 2 مرید آئے, کہا حضرت داڑھی رکھنے سے بوڑھا معلوم ہوتا. حضرت نے یہ نہیں کہا کہ نہیں بوڑھا نہیں معلوم ہوتا. حضرت نے فرمایا ہاں بوڑھا معلوم ہوتا ہوگا, لیکن ہم کو جوانی اور بڑھاپے سے مطلب نہیں ہے. ہم نے اپنے گھالوں کو مصطفیٰ کے گھالوں پر قربان کر دیا ہے. اور کیا فرمایا معلوم پھر حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے؟ داڑھی رکھ لے, داڑھی رکھ لے. قیامت میں نبی پوچھیں گے کیا لے کر آیا, تو روتے روتے کہہ دینا میرے نبی کچھ نہیں لے کر آیا, آپ کے چہرے کی طرح چہرہ لے کر آیا ہوں. بولو رکھو گے, بولو رکھو گے انشاءاللہ. صرف داڑھی نہیں, دوسری بات پر عمل کرو, مصطفیٰ کا دامن. اور تیسری بات پہ میں آ رہا ہوں, ایک گناہ ہم لوگ کر رہے. بہت جلدی بات ختم کروں گا, ساتھ میں بولو یہ گناہ چھوڑ دیں گے انشاءاللہ. ایک گناہ ہم لوگ کر رہے, وہ کیا ہے معلوم ہے؟ اور میرے کو اس کا زیادہ احساس ہے, آپ کو بھی ہوگا, یوسف علی کو بھی ہوگا. ایک گناہ ہم کرتے ہیں میرے جوانوں, کنکوتر کے جوانوں, ایک گناہ کرتے ہیں. ہماری ماں ہم سے ناراض تو نہیں ہے؟ اس سچ بتاؤ, ہماری ماں نے ہمارے واسطے تکلیف اٹھائی کہ نہیں اٹھائی؟ آج میری ماں نہیں ہے, یوسف علی کی ماں کا بھی انتقال ہو گیا, ہماری ماں نہیں ہے. اور صحیح میں ماں کی بہت یاد آتی ہے, قدم قدم پہ ماں کی یاد آتی ہے. ماں کون تھی؟ ہماری ماں کون تھی میرے پیاروں؟ آپ کو معلوم ہے 9 مہینے تک ہم کو پیٹ میں رکھا, 9 مہینے تک ہم کو پیٹ میں رکھا. اور ڈیلیوری کا ٹائم جیسے ایک پاؤں قبر میں رکھ دیا, اور اس کے بعد بھی 2 سال تک ہم کو چھاتی سے لگایا. اس کے بعد بھی اگر ہم رات کو بیمار ہو گئے نا, وہ بیچاری جاگتی تھی, دوا پلاتی تھی اور دیکھتی تھی کہ میرے بیٹے کو ٹھنڈی لگتی ہے. ماں کو بھی ٹھنڈی لگتی تھی, مگر اپنا کمبل ہٹا کے اپنے بیٹے کو دے دیتی تھی. آج وہ ماں میرے اور آپ کے لیے کچرے کا ڈبہ ہے. موبائل میں یوں موبائل دیکھتا رہے گا, اور ماں سے بوا سے پوچھے گی اے بیٹا کھانا کھانے کب آئے گا, اے بیٹا کھانا کھانے کب آئے گا, تیرے واسطے کھانا کیا بناؤں. اس کی اسٹائل دیکھنا, یوں موبائل میں دیکھتے دیکھتے ماں کو یوں رک جا. اور پھر ماں زیادہ بولے, ارے میں کام کر رہا ہوں نا. میرے پیاروں, اگر تم موبائل کو رکھ دیتا, ایک بار محبت سے ماں کو دیکھ لیتا. ہمارے نبی فرماتے محبت سے ماں کو دیکھ لے, ایک حج کا ثواب اللہ تجھے عطا کر دیتا ہے. آج ماں کو کیا سمجھا معلوم ہے؟ کیا ماں کے اوپر دکھ آتا ہے. یہاں تک بیٹا ہم نے سنا, اپنی آنکھوں سے دیکھا, بیٹا ماں کو گالی دیتا ہے, ماں کو ماں کی گالی دیتا ہے, ماں کو کبھی کبھی دھکا مارتا ہے, بلکہ ماں کو کبھی کبھی ہاتھ اٹھاتا ہے, اور ماں کو کہتا ہے ماں گھر سے نکل جا, یہ تیرا گھر نہیں ہے. باپ کو کہتا ہے یہ گھر سے نکل جا, یہ تیرا گھر نہیں ہے. سچ بتانا, اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتانا. رات کے سناٹے میں ماں سوتی ہوگی نا, ہم سمجھتے ماں سو گئی, میرا بوڑھا باپ سو گیا. وہ سوئی نہیں, وہ یہ سوچتے ہم نے 4 بچوں کو بڑا کیا. 4 بچے مل کر ایک ماں کو نہیں سنبھال سکتے. اور کیا ہوتا ہے معلوم, ایک عجیب ہمارے یہاں گجرات میں جو چلتا ہے سلسلہ, 15 دن ہوں گے نا, ایک بھائی دوسرے بھائی کو فون کرتا, ہلو کیا ہوا, 15 دن ہو گئے, ماں باپ کو لے کے جا. دوسرا 15 دن ہو گئے تو وہ فون کرتا, بھائی میرے 15 دن پورے ہو گئے, تو لے کر جا. ماں کو
ادھر سے ادھر ڈالی سے ڈالی پہ پہنچایا جاتا ہے. کیا ماں نے ہم 4 بچوں کو الگ کیا تھا؟ یہ کہا تھا 15 دن اس کو پالوں گی، 15 دن اس کو پالوں گی. ارے وہ ماں نے اپنے کلیجے پہ پتھر رکھا، وہ ماں روتی رہی، میرا بیٹا میرا بیٹا میرا بیٹا میرا بیٹا. ارے وہ باپ روتا رہا. آج اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ، میں قسم کھا کر کہتا ہوں، باپ اپنے بیٹے سے جتنی محبت کرتا ہے کوئی بیٹا اپنے باپ سے اتنی محبت نہیں کرتا. باپ ہاسپٹل میں چلا جائے، بیٹا باہر گھوم رہا ہے، چائے پی رہا ہے، کوئی آتا ہے، ابا کو کیسا ہے؟ بس وینٹیلیٹر پہ، ڈاکٹروں نے امید چھوڑ دی ہے، آپ دعا کرو اللہ اچھا معاملہ فرمائے. بولا ایسا جواب نہیں تھا. اور یہی بیٹا اگر ہاسپٹل میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، وینٹیلیٹر پہ آیا، بوڑھا باپ چائے نہیں پیتا ہے، باہر گھومتا ہے، پوچھتا کوئی بیٹے کو کیسا ہے، کہتا بس دعا کرو اللہ میری جان لے لے اور اس کو جان عطا کر دے. یہ باپ اور بیٹے میں فرق ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے امام شافعی رحمت اللہ علیہ، بولو کون؟ بہت بڑے امام. یہ علماء کو معلوم ہے 4 بڑے بڑے امام گزرے، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام مالک رحمت اللہ علیہ، امام شافعی رحمت اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ. اس میں امام شافعی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام، بہت اچھا حدیث تفسیر کے جاننے والے، پورا دن معلوم نہیں کتنا بڑا مجمع ہوتا تھا. اب سبق پڑھاتے تھے. رات کو گھر میں جا کر امام شافعی کے بارے میں پڑھو. پہلا کام کیا کرتے تھے؟ عشاء کی نماز پڑھاتے تھے، گھر جاتے تھے، پہلا کام کیا کرتے تھے؟ ماں کو کھانا کھلاتے تھے. اور اس وقت ماں کو کھانا کھلاتے کھلاتے کہتے ماں ماں دوپہر میں تو نے کھانا کھائی نا، اس کے بعد سے میں نے ایک لقمہ نہیں کھایا، ایک گھٹ پانی کا نہیں پیا، کیونکہ میں نے یقین کر لیا جب تک ماں کے پیٹ میں لقمہ جائے گا بیٹے کے پیٹ میں لقمہ نہیں جائے گا. اور ماں جیسے کھانا کھا لیتی فوراً تیل لیتے اور ماں کے سر کے اوپر لگاتے اور پھر ماں کو سلاتے اور پھر کیا کرتے معلوم؟ یہ جو ماں کے تلوے نا تلوے ایسے دونوں تلوے پکڑ کے دباتے اور کبھی کبھی اس کو چوم لیتے. جب چومتے نا تو ماں زور سے کھینچتی، بیٹا یہ مت کر، یہ میرے تلوے کو مت چوم، تو بہت بڑا عالم ہے، تو حافظ ہے، تو قاری ہے، تو مفتی ہے، ساری دنیا تیرے پاس سے حدیث کا سبق پڑھتی ہے، تو میرے تلوے کو چومتا. تو امام شافعی کہتے ماں چوم لیتے، یہ ماں کا تلوا نہیں ہے، ماں کے تلوے میں جنت رکھی ہوئی ہے. میں تلوا نہیں چوم رہا ہوں، میں اپنی جنت کو چوم رہا ہوں. میرے دوستو ایک وہ ماں اور ایک آج ہماری ماں. کیا ماں کو گالی دیتا ہے؟ معلوم ہے کہ یہ چیز ماں کو نہیں پسند ہے، جان بوجھ کے کرتا ہے کہ میرے ماں کا دل جلے. ایک بات یاد رکھنا میرے دوستو، ابھی جا کے ماں سے معافی مانگ لو، ورنہ کل ہم کو یاد کرو گے جو ماں آج ہماری ماں نہیں ہے. اور اللہ کی قسم ہم روتے ہیں کہ معلوم نہیں ماں راضی ہو کے گئی کہ ناراض ہو کے گئی، وہ بھی ہم کو پتہ نہیں ہے. آپ کے پاس موقع ہے، اور اللہ کی قسم اگر ماں ناراض ہو کر گئی ہے، آپ نمازیں پڑھو، آپ روزہ رکھو، آپ زکات دو، آپ حج کرو، آپ جماعتوں میں جاؤ، لیکن ماں ناراض ہوگی تو ہمارے نبی قسم کھا کر کہتے ہیں موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا. باپ ناراض ہوگا جنت تک جائے گا، جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا. وہ کہے گا اللہ میں جنت میں آیا، جنت کا دروازہ کیوں نہیں کھلتا؟ اللہ کہے گے پیچھے مڑ جا، وہ جنت کا دروازہ نہیں، وہ تیرا باپ ہے، تو نے باپ کو گالی دیا تھا، پیچھے مڑ جا، جہنم کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اس لیے میرے پیارو مت کرو ایسا، مت ستاؤ ماں کو. ماں بہت روتی ہے، بہت روتی ہے، آپ کو نہیں معلوم وہ کلیجہ پھاڑ پھاڑ کے روتی ہے. آج میں یہ نہیں کہتا کہ بیوی کا حق ادا نہیں کرنا، لیکن یہ کیسا بیلنس ہے کہ بیوی بولے تو ہاں اور ماں بولے تو سوچوں گا. بیوی نے کہا یہ گھر میں چاہیے تو آج نہیں تو کل آ گیا، اور ماں بول بول کے تھکے تو وہ چیز گھر میں نہیں آوے. آخر کیا وجہ ہے؟ میں نہیں کہتا بیوی کا حق ادا مت کرو، بیوی کا بھی حق ادا کرو، لیکن ماں کوئی کچرے کا ڈبہ ہے، ماں نے کوئی ہم کو ایسے اٹھا کے پھینک دیا، ارے ماں نے ہمارے اسکول کے کپڑے دھوئے، ہم وومٹ کرتے تھے، وومٹ الٹی کرتے تھے، ماں اٹھاتی تھی، ہم پاخانہ کرتے تھے، ماں اپنے ہاتھوں سے صاف کرتی تھی. آج وہی ماں ہم کو اچھی نہیں لگتی، سامنے بولتا ہے ماں کے. آپ کو معلوم ہے حدیث پاک میں لکھا ہے کہ اگر آپ کی ماں گھر میں چلتی ہے، بولو گھر میں، آپ بھی گھر میں چل رہے تو خیال رکھنا کہ آپ ایک روم سے دوسرے روم میں جاتے ہو، ماں بھی جاتی ہے، آپ کا پاؤں آگے نہ جائے، ورنہ ہو سکتا اللہ موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں کرے گا. ماں کے پاؤں کے آگے نہ جائے. یہاں ماں کی گالی، ماں کو دھکے مارنا، ماں کے اوپر غصے ہو کے بات کرنا، ماں کے اوپر آواز اٹھا کے بات کرنا، یہاں تک کہنا کہ ماں کو رہنا تو رہے، باپ کو رہنا ہو تو رہے، نہیں تو چلے جاوے.
میرے پیارو آج سے ارادہ کرو یہ تیسرا کام بھی کریں گے انشاءاللہ، ماں کی فرما برداری کریں گے انشاءاللہ۔ اور آخری چوتھا کام جو میں نے شروع میں بھی کہا تھا اب بھی کہتا ہوں، پورا کمکوترے کی ارادہ کرو، نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ کون کون تیار ہے؟ بس آخری بات، نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ ایک حدیث بتا کے بات ختم کروں گا۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول نماز پڑھے تو کیا ملے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا جنت ملے گی۔ بولو کیا ملے گا؟ یہ تو ہے جنت ملے گی۔ وہ تو شروع میں بھی آپ کو میں نے بتایا کہ نماز پڑھیں گے تو جنت الفردوس ملے گی۔ لیکن وہ صحابی نے یہ پوچھا، اے سنو سنو کمکوتر والوں جو فجر کی نماز نہیں پڑھتے وہ لوگ سنو، ہمارے نبی سے سچا، ہمارے نبی سے بڑھ کر سچا، اور ایک کمکوتر والوں خاص کر کے سننا، اتنی اچھی مسجد بنی ہے ماشاءاللہ۔ ایک صحابی نے پوچھا اگر کوئی جان بوجھ کے نماز چھوڑے، بولو جان بوجھ کے، ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ وہ جہنم میں جائے گا جس کا نام غیون، ساتھ میں بولو کیا نام؟ غیون۔ تو صحابی نے پوچھا وہ کون سی جہنم؟ ہمارے نبی نے روتے روتے فرمایا یہ وہ جہنم ہے جس میں فرعون جائے گا، قارون جائے گا، حامان جائے گا، ابو جہل جائے گا، ابو لہب جائے گا۔ ہمارے نبی نے روتے روتے کہا میری امت کا بے نمازی بھی اسی جہنم میں جائے گا۔ میری امت، صاف ہے بالکل صاف شبدوں میں، میری امت کا بے نمازی مرد یا بے نمازی عورت اس جہنم میں جائے گی جس جہنم میں قارون ہوگا، فرعون ہوگا، حامان ہوگا، ابو جہل ہوگا، ابو لہب ہوگا۔ 16واں پارہ اللہ نے فرمایا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کچھ لوگ ایسے آئیں گے نمازوں کو برباد کریں گے، اپنی مرضی پر چلیں گے، مرد بھی ہوں گے عورتیں بھی ہوں گی۔ اللہ نے فرمایا سب اس جہنم میں جائیں گے جس کا نام غیون ہوگا، جس میں قارون ہوگا، حامان ہوگا، فرعون ہوگا، ابو جہل ہوگا، ابو لہب ہوگا۔ یہ امت کی بے نمازی عورت بھی اور مرد بھی اسی جہنم میں ہوں گے۔ اس لیے میری ماں بہنیں آپ سے اور آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ مسجد تو بنا لی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے مسجد تو بنا لی شب بھر میں یعنی رات بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اس لیے آپ سے کہوں گا مسجد کمکوتر والوں، کہ جنہوں نے اس میں محنت کی ہوگی نا، میں ان کو سلام کرتا ہوں، دل سے دعا کرتا ہوں جنہوں نے اس میں محنت کی ہے، کیونکہ قرآن میں لکھا ہے مسجد بنا لے۔ مسجد بنانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے آسمان پر تیرے ایمان کو قبول کر لیا ہے۔ اللہ فرماتے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ۔ تو مسجد بنانا تو بہت اچھا ہے، مبارک ہے وہ لوگ، پورا گاؤں مبارک ہے جنہوں نے اتنی شاندار مسجد بنائی ہے۔ شاہ وسیع اللہ فرماتے شاندار بنا لی، اب نمازی تیار ہو کے جاندار بھی بن جائے۔ بولو سب پڑھیں گے؟ بولو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ خاص کر کے میرے جوانوں کون سی نماز؟ ہاں اس میں بہت گڑبڑ ہوتی ہے فجر کی نماز میں۔ صبح 8 بجے 9 بجے صبح ہوتی ہماری، 10-11 بجے صبح ہوتی، رات کو 3 بجے سوتے۔ کائے کو ایسا کرتے ہو میرے پیارو؟ جوانی برباد کرتے ہو، انرجی برباد کرتے ہو، اپنی طاقت برباد کرتے ہو، کیا ملے گا میرے دوستو؟ چند دنوں کی زندگی ہے، کچھ کر کے جائیں گے، بولو کر کے جائیں گے انشاءاللہ۔ پھر میں کہتا ہوں جنت الفردوس میں ہم سب جمع ہوں گے، 4 کام کریں گے، بولو پہلا کام لا الہ، دوسرا کام مصطفیٰ کا دامن، نمبر 3 ماں کو ناراض، اور اگر ناراض ہوگی تو کیا کرو گے؟ جاؤ معافی مانگ لو، میں نے مانگی ہے اور آج نہیں ہے تو افسوس ہوتا ہے کہ کس سے معافی مانگو، ورنہ میں جاتا تھا۔ اور میں سب کو کہتا ہوں کہ ماں سے کیسے مانگنے کا معلوم؟ ماں سے معافی، ماں کو دیکھنے کا ذرا ہنستی ہنستی دکھتی ہے نا تو سیدھے قریب جانے کا، ماں کے کندھے پہ ہاتھ رکھو، ماں ماں تیرے 3 بچے نا، ماں 4 بچے جتنے بھی ہے، ماں سب سے بڑا نالائق میں ہوں، ماں معاف کر دینا۔ اور ماں تیرے کو معلوم ہے میری گھر میں کیا پوزیشن ہے، میں بیوی کو بھی نہیں بول سکتا، بچوں کو بھی نہیں بول سکتا، ماں تیرے کو سب معلوم ہے، لیکن ماں میرے کو معاف کر دے۔ میں قسم کھاتا ہوں ماں کا ہاتھ کاپتا کاپتا تمہارے سر پر آئے گا، کہے گا جا جا بیٹا میں نے تیرے کو معاف کر دیا۔ یہاں ماں کہتی ہے میں نے معاف کر دیا، اوپر اللہ کہتا ہے فرشتوں ماں نے بیٹے کو معاف کر دیا، میں زیادہ رحمت والا، میں نے میرے بندے کو معاف کر دیا۔
تو بھائی سب کریں گے انشاءاللہ. اور نمبر 4 نماز کی پابندی کریں گے. بولو کریں گے انشاءاللہ. اور جو بیچ میں نے کہا اس پہ بھی عمل کرنا. وہ موبائل کیا کریں گے؟ موبائل کا توڑیں گے؟ توڑنا نہیں، پھوڑنا نہیں، بیچنا بھی نہیں. موبائل بہت اچھا ہے. کوئی عالم نے اس کو حرام بولا؟ کوئی مفتی صاحب نے اس کو مکروہ کہا؟ موبائل بہت اچھا ہے. بس گندی چیزیں ڈیلیٹ کرو. اللہ رسول کی محبت والی چیزیں، ایجوکیشن، نالج، دین کی تعلیم، دنیا کی تعلیم سب اس میں لاؤ. وہ موبائل جو کل تک جہنم میں لے جاتا، آج وہ موبائل ہم کو جنت میں لے کر جائے گا. اور وہ بات بھی یاد رکھنا، بھولنا نہیں. کیا نہیں بول نہیں رہے ہو کیا؟ رکھیں گے نہیں انشاءاللہ؟ ارے بولو نا، رکھیں گے نہیں انشاءاللہ؟ ارے پوری دنیا کا دستور ہے بھائی، پوری دنیا کا چکر لگاؤ. ارے قسم اللہ کی جاؤ چکر لگاؤ. ہاں داڑھی صرف مرد کو آتی ہے، عورت کو؟ ارے بولو نا، عورت کو؟ کنکوتر میں کوئی عورت کو داڑھی آئی؟ نہیں آتی. پوری دنیا کا چکر لگاؤ، مردوں کو داڑھی آتی، عورتوں کو جس کو آوے وہ آگے. ابھی آپ لوگ جانے بھائی آگے کیا بولنے کا. خیر اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں ایک دعا کا کارڈ لے کر آیا ہوں. بہت چھوٹی دعا ہے، 1 لائن کی دعا مگر زبردست دعا. یہ علماء بھی اس کی گواہی دیں گے. 1 لائن کی دعا میں کارڈ لے کر آیا ہوں. کس کو دیا وہ میرے کو معلوم ہے. یہ حافظ آصف کو، حافظ ہاشم کو یہ کارڈ دیا. آپ لوگ ضرور لے کر جانا، اپنے موبائل میں رکھ لینا. کارڈ کم پڑے موبائل میں رکھ لو، اپنی ماں بہنیں بیوی بیٹی سب کو دو. یہ 1 لائن کی دعا ہے اور 1 مرتبہ پڑھ لینے کا. کتنی مرتبہ؟ 1 لائن 1 مرتبہ. جان مال عزت سب کی حفاظت ہوگی اور عمر میں برکت، مال میں برکت، عزت میں برکت. ایک ہی لائن کی دعا. کون سی دعا؟ بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی. ہو گیا؟ پڑھو بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی. ہمارے نبی نے گارنٹی دی ہے، دن میں 1 مرتبہ پڑھ لے، جان میں برکت، مال میں برکت، عزت میں برکت. بولو یہ کارڈ ابھی تقسیم ہوگا، سب لے کے جاؤ گے نا انشاءاللہ. اور جو باتیں کہی اللہ میرے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں پھر 1 مرتبہ دل و جان سے ہمارے اشرف بھائی کا، مولانا انور صاحب کا، مولانا الیاس صاحب کا، یوسف علی کا، اور حافظ شوکت کا، حافظ شبیر کا، حاجی شکیل کا. بھائی تم دونوں نیچے مت دیکھو، تم دونوں میری طرف ہی دیکھو. یہ ہمارے سہیل بھائی اناور سے آئے، ہمارے قاری سلیم صاحب اور ہمارے بیٹے ضیاء اللہ، ہمارے مولانا یعقوب صاحب بھی وہاں سورت سے تشریف لائے، اور بھی واپی والے آئے، اور بھی یہاں کے علماء کرام. اب میں کیا کروں، وقت بہت کم تھا اور وہ بھی میں نے بہت لمبا بیان کر دیا. ورنہ ہم تو چاہتے تھے کہ حافظ شوکت کی نظم کو بھی سنیں اور ہمارے یوسف علی کے بھی اشعار کو ہم سنیں، لیکن وقت کی تنگی کی وجہ سے. ورنہ پہلے پروگرام بنا کر لائے، لیکن کوئی بات نہیں، تیرے گھر ابھی سموسہ گن کے سموسے کھائیں گے، اس وقت تیرے شعر سن لیں گے بھائی. خیر اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب میں صرف آپ سے پرمیشن مانگ رہا ہوں کہ لائٹ بند کریں، ہم تھوڑی دیر کے لیے اللہ کا ذکر کریں گے، درود پڑھیں گے، اس کے بعد دعا کریں گے، اور پھر ایک طرف سے آپ سب آؤ گے، ملاقات کرو گے اور یہاں سے جاؤ گے. ہاں لیکن بہت بھیڑ بھاڑ دھکم دھکی نہیں کرنا. میں بیٹھا ہوں، آرام سے آؤ، ملاقات کرو اور جائیں گے. بولو انشاءاللہ. کریں گے نا انشاءاللہ. سب لوگ گردن جھکا دے اور تھوڑی دیر کے لیے دماغ میں بٹھا دے میں اور میرا اللہ. بولو میں اور میرا اللہ. ایک دم گردن جھکا دو. بھائی ابھی تک آپ لوگ بولے نہیں تھے، اب بولنا شروع کریں. کس کا نام لینا ہے؟ شروع کریں. اللہ 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 اللہ.